لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. پچھلے درس میں بیان ہو رہا تھا کہ یہ سورہ طلاق کی آخری آیات ہے 28ویں پارے کی. تو بیان اس میں یہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، دو مثالیں بیان کی ہیں کافروں کے لیے، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. اس کے بعد اللہ نے دو مثالیں بیان کی ہیں اہل ایمان کے لیے. ایک مثال اللہ نے بیان کی فرعون کی بیوی جنہیں حضرت آسیہ کہا جاتا ہے. فرعون کی بیوی نے اس قدر برے ماحول میں اور اتنی بڑی حکومت کے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور ان کی تصدیق کی. حکومت بھی جا رہی ہے، شاہی محل بھی جا رہا ہے، بادشاہ کی زوجیت بھی ختم ہو رہی ہے اور قوم بھی دوسری ہے. انسان کے دل میں قوم کی محبت بھی ہوتی ہے، قوم کی. تو اپنی قوم بھی نہیں دیکھ رہی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام میری قوم کے نہیں ہیں، دوسری قوم کے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم پرستی بھی انسان کو مروا دیتی ہے. تبھی قرآن میں اللہ کے الفاظ ہیں فرعون کے بارے میں، اللہ کا کلام ہے کہ اضل فرعون قومہ وما ہدی. فرعون خود بھی برباد ہوا اور اپنی قوم کو بھی. کیوں؟ اس لیے کہ قوم پرستی میں فرعون کا ساتھ دے رہی تھی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. قوم کس میں قوم کا ساتھ دے رہی تھی؟ قوم پرستی میں. میرے ہماری قوم کا آدمی. تو اس لیے جب بھی ووٹ ڈالا کرو نا کسی سیاسی لیڈر کو، یہ نہ دیکھا کرو کہ اس کی قوم کیا ہے. اگر وہ آپ کی قوم کا ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ مفید بھی ہے تو ٹھیک ہے، اپنی قوم کے آدمی کو آگے لاؤ. لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ قوم کا تو ہمارا ہے، ہماری قوم کا ہے، مگر نہ یہ ہمارے کام کا ہے اور نہ کسی اور کے کام کا، تو پھر قوم کا اچار ڈالنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے بھائی ایسی قوم. لیکن عصبیت اور لسانیت یہ اتنی بڑی بلا ہے کہ اس میں انسان بہت جلدی مبتلا ہو جاتا ہے. اسی قوم پرستی نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کروایا. خلافت عثمانیہ کے بارے میں عربوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ عجمی ہے اور تم عرب ہو. برباد ہو گئی خلافت. تو مسلمانوں کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا. تو آسیہ، حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھیں، انہوں نے کیا کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، ان کے معجزے دیکھے. اور حضرت موسیٰ کو وہ اس لیے بھی جانتی تھیں کہ وہ انہی کے محل میں پل بڑھ کے جوان ہوئے تھے. وہ جانتی تھیں یہ بچہ کردار کا کتنا اچھا ہے، یہ 2 نمبر نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم میں ایک اور شخص جو ایمان لایا اس کا قرآن میں بہت لمبا تذکرہ کیا ہے. دیکھو بنی اسرائیل تو سارے حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے تھے. بنی اسرائیل تو سارے ہی حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے. ان کو اللہ نے کوئی اتنی اہمیت سے ان کا الگ سے تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ان کی قوم وہی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کو نجات دلانے آئے تھے. تو وہ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، آخرت کا فائدہ تو بعد میں، ہمیں دنیا میں فرعون کے ظلم سے یہ چھڑوا دیں گے. اگر کسی قوم کو کوئی ایسا لیڈر مل جائے
جو اسے دوسری قوم کے ظلم سے بچا رہا ہو پھر تو سبھی ساتھ دے دیتے ہیں نا، اور دینا بھی چاہیے پھر ایسے موقع پہ، بھئی آپ کو ظلم سے بچا لے گا۔ تو کمال ان لوگوں کا تھا جو فرعون کی قوم میں تھے، حکومت میں تھے، حضرت موسیٰ ان کو ظلم سے نجات دلانے نہیں آئے تھے، کیونکہ ان پر تو ظلم ہو نہیں رہا تھا، وہ تو خود ظالم تھے، مگر وہ ایمان لائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو ان میں ایک شخص کا قرآن نے بڑے اہتمام سے ذکر کیا ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی ہے اور آپ کی دعوت پھیلتی چلی گئی، معجزے ظاہر ہوتے چلے گئے، تو فرعون کے درباریوں میں سے ایک ہوتا ہے قوم کا ہونا، اور ایک ہوتا ہے ایسا قوم کا آدمی جو اسمبلی میں پہنچا ہوا ہو، نمائندہ بن کے پہنچا ہوا ہو۔ جیسے فرعون کی قوم کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، آپ لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی۔ فرعون کی قوم بھی یہ کہتی تھی پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، سمجھ میں نہیں آتی، یہ کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی، کیسی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ حضرت موسیٰ کی باتیں بالکل واضح تھی۔ فرعون بھی حضرت موسیٰ پہ طنز کرتا تھا کہ ان کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو، انی اراکم بخیر، تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو، کہیں قحط پڑا ہوا اور روٹی کو انسان ترس رہا ہو، پیٹ بھرنے کے لیے جھوٹ بول کے 2 نوالے کھا لے تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ مر جاتا بیچارہ، مجبور تھا جھوٹ بولنے پر۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تم سب پیٹ بھر کے کھاتے ہو، انڈے پراٹھے ہو، سب مکھن ڈبل روٹی، اس زمانے کا جو بھی ڈبل روٹی تھی سب کھا رہے ہو، پھر تمہیں لوگوں کو جھوٹ بول کے اور ناپ تول میں کمی کر کے مال بیچنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو شعیب علیہ السلام کو قوم نے جواب پتہ ہے کیا دیا؟ قرآن سے ثابت ہے کہ شعیب علیہ السلام اس سے پہلے نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، قوم نے ان کی نماز پر اعتراض کبھی بھی نہیں کیا، بلکہ جو نماز پڑھتا ہے تو تاجر لوگ اس سے باقاعدہ آ کے دم کرواتے ہیں کہ یار ذرا نماز کے بعد ہماری دکان پہ پھونک مار دیے گا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو شعیب علیہ السلام کی نماز پر کوئی اعتراض نہیں تھا، پڑھ رہے اچھی بات ہے، صوفی آدمی ہیں، صوفی لوگ نماز روزہ کرتے ہیں، بزرگ ہیں، پڑھیں آپ۔ لیکن جب شعیب علیہ السلام نے اس قوم کے نجی اور داخلی معاملات میں ان کے بقول دخل اندازی شروع کی ہے تو قوم نے طعنہ دیا، صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، تمہاری نماز اس بات کا حکم کیوں دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے ایک روایتی دین پہ چلے آ رہے ہیں، ہماری اپنی خاندانی پرمپرا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا ایک خاندانی کچھ روایات ہیں، وہ کیا ہے، ہم لوگ بت پرست لوگ ہیں، یہ ہمارا مذہبی یعنی ہمارا آبائی مذہب ہے، اس مذہب کے خلاف آپ کی نماز آپ کو کیوں ابھارے؟ آپ نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ مندر میں جائیں، لیکن یہ کہنا کہ تم بھی اللہ کی عبادت کرو، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے آپ کو کبھی نہیں روکا، مذہبی آزادی ہونی چاہیے، آپ جو کریں ہم جو کریں۔ اور دوسری بات یہ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، دوسری بات یہ کہ تاجر ہم ہیں، دکان ہم نے چلانی ہے، گھر ہم نے چلانا ہے، اور وہ جو کسٹمر ہے وہ بھی ہماری قوم کا آدمی ہے، ہم کس کو کتنی ٹوپیاں کرا رہے ہیں یہ ہمارا اور ان کا معاملہ ہے، اس میں آپ کا کیا معاملہ؟ تو صوفی صاحب ہیں آپ تو جائیں اللہ اللہ کریں مسجد میں بیٹھ کے، خانقاہ چلائیں آپ، خانقاہ چلائیں آپ۔ تو جب شعیب علیہ السلام نے ان 2 چیزوں پہ زد کرنا شروع کیا، ان 2 چیزوں کو ہدف بنایا ہے، بھئی یہ بتوں کی نہیں کرو عبادت، اور شعیب علیہ السلام تو اللہ کے طرف سے بھیجے گئے تھے نا کہ آپ نے کہنا ہے اللہ کا نمائندہ ہوں میں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کا نمائندہ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ایک دفعہ کہیں مان جائے ٹھیک ہے، ورنہ پتلی گلی سے نکل لیں۔ بعض لوگ اپنے آپ کو پیغمبر سمجھ کے نا وہ بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں کسی ہاتھ دھو کے، تو ہمیں پیچھے پڑنے کا حکم نہیں ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ محبت سے ایک دفعہ دعوت دے دی، آ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اپنا کام کریں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فتنے میں نہ ڈالیں ورنہ فساد کھڑا ہوتا ہے، فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی بات پہنچا دی بس، ہاں جو آپ کے ماتحت ہیں ان پہ آپ زور لگا سکتے ہیں،
جو آپ کے ماتحت ہیں، بیوی بچے آپ کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کو آپ زبردستی بھی شریعت پہ عمل کرا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ میں اتنی پاور ہو اور پھر جو نتیجہ نکلے گا اس کا تحمل بھی ہو، ٹھیک ہے نا. اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جتنی آپ میں استطاعت ہے، ایسا آپ نے بیوی کو زبردستی پردہ کرا دیا. وہ میں مثال دیتا ہوں نا، ایک عورت پکوڑے بنا کے کھا رہی تھی، تو میاں کو خیال ہوا سارے پکوڑے تو یہ چکھنے میں خود ہی کھا جائے گی. تو اس نے بیوی کو دھمکی دی کہ اگر مزید تو یہ پکوڑے کھانا بند کر دے ورنہ، یہ ہمارے حضرت واقعہ سنایا کرتے تھے، یہ پکوڑے کھانا بند کر دے ورنہ. تو عورت نے کرچھلی اٹھائی ہو جس سے پکوڑے پکیری، ورنہ کیا کرے گا؟ کرے ورنہ صبر کروں گا، اور کیا کروں گا. تو جب گھر کا یہ ماحول ہو، پھر آپ اگر سختی کریں گے تو بجائے فائدے کے نقصان ہو. تو اس میں پھر طریقے سے تمیز سے ذرا اپنی ذمہ داری پہ. تو شعیب علیہ السلام نے جب یہ سمجھایا کہ بھئی مال میں یہ نہ کرو اور یوں نہ کرو، تو پھر لوگوں نے کیا کہا؟ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ بتاؤ اس میں کوئی سمجھنے والی بات ہے؟ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں اللہ حلال اتنا دے رہا ہے کہ تمہارے پیٹ بھر جاتا ہے، تو لوگوں کو بیوقوف بنا کے کیوں مال کھا رہے ہو؟ اور ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو جو اپنے ہاتھوں سے جو 50 روپے کا مل رہا ہے، 100 روپے والا الگ مل رہا ہے، بیٹری والا الگ مل رہا ہے، چارجنگ والا الگ مل رہا ہے بھائی، نہ یہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. تو جس احکم الحاکمین نے تمہیں پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، اس کو چھوڑ کر ان کے پیچھے پڑ گئے ہو. تو اتنی موٹی بات کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ لا نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ سمجھ میں آتا تھا کہ کسٹمر کو بیوقوف کیسے بنانا ہے، اتنی موٹی باتیں. آج بھی ایسا ہی ہے. آج لوگ مولویوں کو کہتے ہیں دم درود روحانی ٹوپی ڈرامے کرتے رہو، بیٹھ کے جن چڑیلے اتارتے رہو. یہ کہنا کہ سالی پر لازم ہے کہ بہنوئی سے پردہ کرے، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ اس قسم کے بیانات کے لیے ہم نے آپ کو گھر میں بلایا تھا ہے بھائی؟ یہ کیا باتیں شروع کر دی آپ نے؟ لوگ گھر میں بلاتے ہیں نا مجھے بیان کے لیے کہ آپ ہمارے فیملی میں بیان کریں. فیملی میں میں نے بیان کر دیا بھائی سالی پر لازم ہے کہ بہنوئی سے پردہ. یہ باتیں کرنے کے لیے آپ لیلافی قریشن کے فضائل سنائیں کہ لیلافی قریش 100 دفعہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اور 199 دفعہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے بلایا تھا. والدین بلائیں گے تو اس لیے کہ تاکہ اولاد کو والدین کے حقوق سکھائے جائیں. اور اولاد اگر مجھے گھر میں بلائے گی نا، آئے ہمارے گھر میں ذرا دین کی بات کر لیں، مطلب ہوتا ہے کہ ابا میری شادی نہیں کر رہے تو ان کو سمجھائے میری شادی کر دیں. تو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے مطلب کی بات سنوں میں. اب میں نے والدین کے حقوق پر ایک دفعہ بیان کرنا شروع کیا. ظاہر ہے والدین کے تو لامتناہی حقوق ہیں، ان کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے. بتایا بھائی یہ ہے، یوں ہے. والدین بڑے خوش ہوئے. پھر میں نے ایک دن تھوڑا سا بیان کیا. میں نے کہا والدین پر اولاد کا کچھ حق ہے. اولاد کا حق یہ ہے کہ بیٹا جب بالغ ہو جائے، باپ اسے شادی سے نہیں روک سکتا. اگر وہ اپنے خرچے پہ شادی کر رہا ہے، باپ نہیں روک سکتا. باپ اگر ناراض ہو رہا ہے تو بیٹے کو باپ کو ناراض کرنے کا گناہ نہیں ملے گا، بلکہ باپ کو ناراض ہونے کا گناہ ملے گا. اب خطرناک بات ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح بیٹی ہے، لڑکی ہے، جوان ہو گئی، جوان لڑکی ہے، 15-16 سال اس کی عمر ہو گئی، اس کے رشتے آ رہے ہیں اس کے. تو شریعت کہتی ہے کہ بھئی لڑکی ناسمجھ ہے، باپ میں بیٹی کی وہ زیادہ ہوتی ہے، وہ بیٹی کا مستقبل جانتا ہے. تو ان میں سلیکشن جو ہے نا کہ اتنے سارے رشتوں میں کون سا میری بیٹی کے لیے مناسب ہے، یہ سلیکشن باپ سے پوچھ کے ہوگی. باپ کی مرضی کے بغیر شریعت میں پسند نہیں کیا گیا کہ بیٹی اپنی مرضی سے شادی کرے. باپ کا علم کامل، غیرت کامل، تجربہ کامل، پھر اس کے جذبات بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ اس باپ کے بارے میں ہے جو شادی کرنے میں سنجیدہ ہو. لیکن اگر ابا جی کی رائے یہ کہ بیٹا ابھی کرنی نہیں ہے آپ نے، خطرناک بات ہے، کان کھول کے سن لیں. بیٹا ابھی آپ نے کرنی نہیں ہے، رشتہ آیا ہوا ہے لیکن میں یہ نہیں کہ رشتہ مجھے پسند نہیں ہے، میں نے ابھی کرنی نہیں ہے. ابھی آپ اسٹیبل ہو جاؤ، ابھی آپ پہلے اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کر لو، یا ابھی یہ کر لو، یا ابھی وہ کر لو. پھر نہیں ہے وہ. پھر شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ باپ راضی نہیں تو بھائی کو ملا لے ساتھ، بھائی راضی نہیں تو چاچا کو ملا لے، چاچا راضی نہیں تو کزن کو ملا لے. اس کو کیا اعتماد ملے کہ میرے نکاح پڑھا دو. کوئی بھی راضی نہیں ہے تو خود بھی کر سکتی ہے.
ایسے موقع پر اگر ابا کو تکلیف ہو رہی ہے تو ابا کو شریعت کہے گی کہ آپ کو تکلیف ہونے کا گناہ ہوگا. کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ نے آپ کو ابا بنایا تھا اس کا نکاح کرنے کے لیے, اس کو نکاح سے روکنے کے لیے نہیں بنایا. دیکھو اس کی مثال میں ایک بیان میں بھی میں نے دی, دوبارہ اس تھوڑی سی جلدی سے مثال دے دوں. باپ یہ چاہتا ہے کہ ناشتے میں پراٹھا بنے, میں ڈبل روٹی نہیں لاؤں گا, صحیح ہے نا, اس میں فائبر نہیں ہوتا, اس میں یہ ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے. باپ خیر خواہ ہے, بھائی بچوں کے لیے اچھا ہی سوچ رہا ہوگا, حالانکہ اس کے پاس ڈبل روٹی کے پیسے بھی ہیں, مگر پھر بھی پراٹھا کھلا رہا ہے. اس کا مطلب اس نے پراٹھے کی فضیلت پر میرا بیان سنا ہوا ہے, اس لیے کھلا رہا ہے. یعنی کنجوسی کی وجہ سے نہیں کھلا رہا, بلکہ تو شریعت ایسے موقع پہ کیا کہتی ہے, بھائی گھر میں چلے گی کس کی؟ باپ کی چلے گی, سربراہ باپ ہے. لیکن ابا کہتے ہیں ہوگا ہی نہیں, ناشتہ ہی نہیں ہوگا, پھر تھوڑی چلے گی. ابا آپ کو اللہ نے پیسہ اس لیے دیا ہے کہ آپ ہمیں کھلائیں ہمیں, کیا پکے گا گھر میں, اس میں ابا کی رائے کا اعتبار ہے. لیکن پکے گا کہ نہیں پکے گا؟ وہ تو پکے گا بھائی, وہ تو پکے گا. اللہ نے آپ کو جو گھر کا سربراہ بنایا, بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے حکومت دی ہے آپ کے ہاتھ میں, ترسانے کے لیے نہیں دی ہے. بھائی حکومت کی ہم مان کے چلتے ہیں, حکومت کی ہم مان کے چلتے ہیں کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ حکومت جو ہے عوام کی خیر خواہ ہوتی ہے. لیکن اگر حکومت یہ کہے کہ ملک بیچ دو انڈیا کو یا فلاں کو بیچ دو, اس میں حکومت کی ماننا جائز ہے؟ بھائی آپ حاکم تھے اس لیے کہ آپ ہماری خیر خواہی میں, اگر آپ کام ایسا کرنا شروع کر دیں جو بالکل ہی 100% ہماری بدخواہی میں جا رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہیں بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ امیر کی اطاعت کرنا, امیر کی اطاعت, کچھ بھی ہو جائے, چاہے تمہیں اس کا حکم کڑوا لگے یا میٹھا لگے, امیر کی بات ماننا. صحابہ گئے تو ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو امیر نے حکم دیا کہ آگ میں چھلانگ مار دو. صحیح حدیث ہے. اب وہ پریشان ہو گئے. ایک طرف نبی کی حدیث ہے کہ امیر جو بھی کہے اس کی نافرمانی نہیں کرنی, لیکن وہ ذہین تھے, فتین تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیوں کی ہے اور ہم امیر کی اطاعت کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ آگ سے بچ سکیں. جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا نا ہم نے یہ سب کچھ. تو اگر اسی آگ میں چھلانگ لگانی ہے, ہم نے اسی آگ میں جلنا ہے, تو یہ کیسا حکم ہے؟ یعنی صحابہ سمجھ گئے کہ امیر کا مقصد خیر خواہی تھی ہماری, آگ میں جلانے میں کوئی خیر خواہی نہیں ہے. انہوں نے نہیں مانی بات. جب یہ لشکر واپس آیا, نبی کو اطلاع دی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم آگ میں چھلانگ مار دیتے تو قیامت تک اسی آگ میں جلتے رہتے, یہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا, خودکشی کا گناہ ملتا. نہیں آ رہی میرا غالب آسان. حالانکہ امیر کی ماننے کا حکم کس نے دیا؟ نبی نے. اور بنایا امیر کس نے؟ نبی نے. نبی کے بنائے ہوئے امیر اور نبی کے واجب یعنی اعتمار جسے عربی میں کہتے ہیں نا, جس کے حکم کو ماننا واجب ہو, اس امیر کی اطاعت بھی ایسے کاموں میں جائز نہیں ہے جس میں آپ کا نقصان ہی نقصان ہو. تو ابا کی اطاعت بھی ایسے کاموں میں لازم نہیں ہے جس میں آپ کا نقصان ہی نقصان ہو. نقصان ایک وہ ہوتا ہے جس کو ہم نقصان کہتے ہیں اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو شریعت نقصان کہتی ہے. بعض چیزوں کو والدین نقصان نہیں سمجھتے لیکن شریعت اس کو نقصان کہتی ہے. والدین تو اس کو نقصان مانیں گے, آج بچے نے ناشتہ نہیں کیا, آج بیچارہ بغیر لنچ کے اسکول چلا گیا, اس کو تو نقصان کہتے ہیں. گناہ ہو گیا بچے سے, بد نظری ہو گئی, لڑکی سے دوستی ہو گئی کسی سے, والدین کہتے ہیں ایکچولی یہ تو کلچر ہے, ماحول ہے, ایکچولی یہ تو چل رہا ہے, تو بیٹا دیکھو بہت زیادہ نیک ہوں گے تو بیٹا یہ مناسب نہیں ہے, زیادہ یہی کہہ دیں گے. اللہ کی نظر میں یہ غلط ہے, اللہ کی نظر میں یہ بہت بری چیز ہے اور اس کی جائز حقوق ہیں, وہ آپ نے پورے کرنے ہیں. تو خیر یہ موضوع ایک الگ ہے, بہت طویل موضوع ہے یہ. تو ہم کیا کرتے ہیں, مولانا صاحب چلے گئے کہیں بیان کے لیے, جہیز کے خلاف بیان کر دیا, یہ کیا ہو گیا, فلانے کے خلاف بیان کر دیا, بس باتیں کرتے رہو ان کی مرضی کی بیٹھ کے. اور سب سے زیادہ لوگ اسی وجہ سے روحانیوں سے خوش ہوتے ہیں, وہ کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں. جو بھی آئے گا تم پہ اتنے جن پھونک ماری, میں اتنے جن پھونک مار دی, تو یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں, پیسے بھی ملتے رہتے ہیں ان کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اب جو آدمی کسی محفل میں جا کے یہ بیان کر دے کہ سالی کو چاہیے بہنوئی سے پردہ کرے, تو بہنوئی ہدیہ دے گا, ایسے بہنوئی ہدیہ دے گا ایسے خطیب کو؟ کہہ گئے میرے تو سارے مزے سسرال میں کرکرے کر دیے تم نے. میں تو سسرال جاتا اس لیے تھا کہ تھوڑی بہت گپ شپ ہو جاتی تھی, تھوڑا سا ایک سکون مل جاتا تھا, تو وہ تھوڑی لفافے میں پیسے ڈال کے دے گا.
تو یہاں ایک چھوٹی سی بات کر کے میں بیان کو آگے لے کے چلتا ہوں. میں بعض دفعہ بیان میں ایسی باتیں کر دیتا ہوں، جیسے میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا کہ بھائی بھابھی پر لازم ہے کہ دیور سے پردہ کرے. پھر میں کچھ مثالیں بتائیں کہ سب گھرانوں میں نہیں خرابیاں ہیں، الحمدللہ ہمارے ہاں خیر ابھی غالب ہے. جہاں پردہ نہیں ہے وہاں بھی الحمدللہ خیر غالب ہے، لیکن شر کے واقعات بھی بہت ہیں. تو میں نے بتایا کہ اس طرح واقعات بے پردگی کی وجہ سے بہت آتے ہیں. میرے پاس فون آتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. لوگ علماء کے سامنے بات بیان کر دیتے ہیں، سالی اور بہنوئی کے معاذ اللہ معاف کرے ایسے تعلقات کے واقعات، دیور بھابھی کے ہوتا جاتا ہے ایسے. تو میں نے بیان کیا تو ایک صاحب کا فون آیا کہ حضرت ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بیان سن رہے ہوتے ہیں اور آپ بعض دفعہ اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں، تو یہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے، آپ پلیز بیان میں ایسی باتیں نہ کیا کریں. میں نے کہا کہ سرے سے ایسی باتیں ہی نہ کروں میں، ہے بھائی کہ بھائی دیور اور بھابھی کا پردہ ہے اسلام میں اور نہ ہونے کے کچھ نقصانات ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کوئی نقصان نہیں ہے، بھائی ہیں بہت سارے نقصانات ہیں. اس سے نہیں کہتے ہیں باتیں تو کیا کریں لیکن اس طرح محفل میں بیٹھ کے نہیں کیا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ میں ایسے بیان کروں گا. بھائی جو بھی مجلس میں دیور بیٹھے ہوئے ہیں جن کی بھابیاں ان سے پردہ نہیں کرتی اور ان کے گھریلو حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، وہ بیان کے بعد ذرا ایک سائڈ پہ ہو جائیں، ان سے الگ سے میں خطاب کروں گا اسی موضوع پر. میں نے کہا پھر تو یہ ہوگا کہ جہاں خدا نخواستہ بہنوئی اور سالیوں کے اس طرح کے غلط چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ناجائز معاذ اللہ تعلقات ہیں، تو جہاں اس محفل میں جتنے اس قسم کے بہنوئی بیٹھے ہوئے ہیں اور خواتین میں اس قسم کی جتنی سالیاں ہیں، ان سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ کل 3:05 پہ فلاں مقام پہ جمع ہو جائیں. ان سے میں خصوصی خطاب کرنے والا ہوں. تو کہنے لگے نہیں میرا مطلب یہ تو نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی اصول یہ ہے کہ جب کسی پہ اعتراض کرو تو اس کا پھر کوئی آلٹرنیٹ پیش کرو اس کے سامنے کہ حضرت یہ نہیں بلکہ یوں ہو جائے تو زیادہ اچھا. جب آلٹرنیٹ نہیں ہے تو پھر ہر خیر میں بھی کچھ نہ کچھ شر ہوتا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ خیر غالب ہے یا شر غالب ہے. ممبر پہ بیٹھ کے اس قسم کے واقعات سنانا یقیناً ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا، ہر گھر میں ایسی برائی نہیں ہوتی، لیکن اس کا اور جہاں برائی ہو رہی ہے اس کو کیسے روکیں گے. میں نے ایک دفعہ بیان میں یہ بھی بتایا کہ بھائی شریعت میں سسر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بہو کے جسم پر ہاتھ بھی لگائے بغیر کسی حائل کے. یہ مسئلہ ہے. سسر اپنی بہو سے مصافحہ نہیں کر سکتا، بہو کے بوسہ نہیں لے سکتا، وہ بہو سے گلے نہیں لگ سکتا. اگر اس نے بہو کے سر پہ پیار کرنا ہے تو سر پہ دوپٹہ یا چادر ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بس سر کی حد تک ہے، چہرے پہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ سسر اور بہو میں ذرا سا بھی سیکچول ریلیشن قائم ہو گیا تو یہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اسلام میں اس بے شرمی کی اجازت نہیں ہے کہ ایک عورت سے کسی مرد کے سیکچول ڈیزائرز ہوں اور پھر اس کے باپ کے بھی ہو جائیں. نہیں یاری بات سمجھ میں؟ یا اس کے بیٹے کے بھی ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ بے شرمی بغیرتی اسلام میں نہیں ہے. تو اب اگر باپ کے اس سے سیکچول ڈیزائر ہو گئے تو اب بیٹے کے نہیں ہو سکتے، بیٹے پر حرام. اور چونکہ بیٹے کے پہلے ہو چکے ہیں اس لیے باپ پر پہلے سے حرام تھی. اب شریعت کہتی ہے اس گھر سے نکلو. عورت کو اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، پھر وہ اجازت نہیں ہے، وہ کہیں اور شادی کرے. اب خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے، گھر تباہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. قانون جو بنایا جاتا ہے وہ اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، چند افراد کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا. اگر اس کی اسلام میں گنجائش دو اور اس طرح سے اتنی سختی نہ ہوتی تو گھروں کا ماحول بہت سخت برباد ہونے کا خطرہ. ابھی کم از کم اتنا تو ہے نا کہ جب سسر کو پتا ہوگا کہ اگر میرا اس سے ایسا کچھ ہوا، یا بہو کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہوا تو میں اپنے شوہر پہ حرام ہو جائیں گی، بہت احتیاط کرتی ہے. لوگ اللہ کے خوف سے احتیاط نہیں کرتے آج کل، لیکن اس بارے میں ڈرتے ہیں کہ نکاح نہ ٹوٹ جائے، نکاح نہ خراب ہو جائے. تو اب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا، اس پہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ، ہم بہو بھی بیٹھی ہوئی، سسر بھی بیٹھے ہوئے، یہ بیان آپ کا ہم سن رہے ہیں اور اس طرح کی بات آئی تو ہمیں تو بڑا ہوا. تو بھائی میں کہاں جا کے یہ مسئلہ بیان کروں؟ ٹھیک ہے نا. تو میں بیان میں یہ کہوں بھائی اس قسم کے سسر اور جو بے احتیاط نہیں کرتے اور اس قسم کی جتنی بہویں ہیں وہ کل 3:05 پہ ان میں الگ سے ایک بیان ہوگا. بیان تو ہوتا ہے، تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسائل بھی کھلے عام بیان کیے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر بیان کیے، بہت زیادہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ شریعت تو کامل ہے نا. اور حیرت اس پر ہوتی ہے کہ لوگ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں،
اس پہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہاں ساری جوائنٹ فیملی پوری بیٹھی ہوئی ہے, سسر بھی بیٹھے ہیں, بہو بھی بیٹھی ہوئی ہے, فلم دیکھ رہے ہیں سارے سینما گھر میں, اور مولوی صاحب بہت تمیز سے اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بے حیائی کو روکنے کے لیے, بے حیائی پھیلانے کے لیے نہیں, روکنے کے لیے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں. تو یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں. تھوڑا سا ذہن کو کشادہ رکھیں, اور جب بھی اشکال کریں تو اس کا آلٹرنیٹ پیش کریں, آلٹرنیٹ کہ بھئی یہ ہے. تو جو ہے میں بات کر رہا تھا, شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو سمجھایا تو لوگ پریشان کہ بھئی یہ کیا بات ہے. تو وہی بات ہے, آج کل علماء سے بھی لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے داخلی معاملات میں جو جہیز ہے, بارات ہے, اور یہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, نکاح دیر سے کرنا, یہی تو فساد ہے معاشرے میں, یہی تو برائیاں ہیں جو پھیل رہی ہیں معاشرے میں ہمارے. تو لوگ کہتے ہیں اس قسم کی باتیں نہ کیا کرو. تو پھر جس قسم کی باتیں آپ چاہتے ہیں وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بیکار سی باتیں جا کے یہ اتنی دفعہ پڑھ لو, یہ اتنی دفعہ پڑھ لو, تو پڑھ لو بیٹھ کے, ان چیزوں سے عذاب سے تھوڑی بچ جاؤ گے. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ حلال کماؤ, حلال, 2 نمبری چھوڑ دو. یہ تو گاہکوں کو آج کتنے لوگ نے ہلکے باٹ رکھے ہوئے ہیں. یہ 2 کلو کے بٹے جو دکانوں میں ہوتے ہیں نا, کبھی چھاپا پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے 2 کلو کے نہیں ہیں. یہ جو دودھ والے ہیں انہوں نے 1 لیٹر کے پیمانے بہت سونے کم کیے ہوئے ہوتے ہیں, 1 لیٹر نہیں ہوتا. ملاوٹ اتنی ہے, نبی نے فرمایا جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, گویا مسلمان ہی نہیں ہے وہ. کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں ایمانداری کا حکم دیا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے, گندم رکھی ہوئی ہے اوپر خشک, گیلی گندم نہیں بکتی, آپ کو پتا ہے نا, خشک گندم بکتی ہے, اوپر خشک رکھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مارا گندم میں, اندر گیلی گندم تھی. آپ نے ان تاجر سے کہا کہ یہ گیلی اوپر کیوں نہیں ہے, اس سے تو دکاندار کو دھوکا ہوگا. بند ہو گیا کیا بند ہو گیا؟ اچھا, تو اس کا انتظام کرنا چاہیے نا پہلے سے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اصل میں لوگ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں, جو سننے والے لوگ ہیں نا وہ ان چیزوں سے بہت پریشان ہوتے ہیں بیچارے. بعض لوگ انٹرنیٹ پہ بڑے اہتمام سے آگے بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کے یہ مسائل ختم نہیں ہوتے, کبھی ہو رہا کبھی ہو, پھر مجھے جو ہے وہ فون کر کے پریشان کرتے ہیں. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں, گندم کی مثال دے رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیچے کیوں نہیں ہے, اوپر کیوں نہیں ہے یہ گیلی گندم. آج کل آپ سبزی منڈی میں جائیں, میرے ساتھ تجربہ ہوا ہے, میں گیا جی سردیوں میں کینو لے کر آیا, اوپر سے ایسے خوبصورت کینو رکھے ہوئے ہیں جی, پیٹی کھول کے دیکھ, واہ واہ واہ, اٹھا کے لے آئے, بس وہی تھے اوپر اچھے, نیچے سارے گلے سڑے. کس قدر دھوکا ہو رہا ہے. یہ جو مختلف چیزوں کے تیل نکالتے ہیں, تیل بک رہا ہے نا, ناریل کا تیل ہے, سرسوں کا تیل ہے, یہ ہماری خوش فہمی ہے. دیسی گھی ہے, یہ دیسی گھی کی مٹھائی ہے. یہ بہت بڑا بیوقوف ہے جو یہ کہتا ہے یہ مٹھائی جو ہے نا دیسی گھی کی ہے. یہ دیسی گھی نہیں ہے. ایسی بڑی جو بڑے جو تاجر ہیں نا, جن کی مٹھائیاں مشہور ہیں, میں نام نہیں لوں گا, مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے خود ان کی گاڑی دیکھی ایسی فیکٹری کے باہر کھڑی ہوئی ہے جس میں دیسی گھی کے ایسنس ہوتے ہیں نا, جو ذائقہ ہوتا ہے, وہ پڑیاں بک رہی ہیں تھوک کے حساب سے, اور وہ گھی میں ڈالی جا رہی ہیں, اس سے دیسی گھی کی خوشبو آ رہی ہے اور وہ مٹھائیوں میں ملائی جا رہی ہے. 1 آدھ مہینہ پہلے میں جوڑیا بازار گیا تو میں نے کہا بھائی میں نے یہاں سے سرسوں کا تیل خریدا کسی دکان سے. سرسوں کا تیل کھانے میں ڈال کے پکایا کریں, صحت کے لیے بے انتہا مفید ہے. کھانا جو کھایا کریں نا, یہ سرسوں کے تیل میں کھایا کریں, ذائقے دار بھی ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے, اور مہنگا بھی نہیں پڑتا, کیونکہ عام تیل کے 3-4 چمچ پڑیں گے, اس کا 1 چمچ جائے گا تو وہ برابر حساب ہو جاتا ہے. بہت ہی مفید ہے صحت کے لیے. کھانا اس میں پکا کے کھایا کریں, پراٹھے اس میں پکا کے کھایا کریں. تو میں نے کسی دکان والے سے لیا, اس نے بیوقوف بنا دیا. پہلے وہ قسمیں اٹھائیں اور یہ بھائی ہم نے اگر 2 نمبر یہی کرنی ہے تو ہم بندوق لے کے لوگوں کی جیب نہ کاٹنا شروع کرتے ہیں. ایسی لوگوں نے گنتیاں سیکھی ہوئی ہیں کہ آدمی, میں کہتا ہوں یار اگلے ہفتے اسی کو بیان دے دوں. میں اتنا اچھی تقریر کی اس نے میرے سامنے کہ ہم جو لوگوں کو تقریریں کر رہے ہیں ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں اس کی تقریر سے. کہہ رہے بولو مولوی صاحب بتاؤ مجھے, اگر میں نے حرام کمانا ہوتا ملاوٹ کر کے تو میں بندوق لے کے لوگوں کی جیبیں نہ کاٹوں. میں نے کہا بات تو صحیح ہے یار, بالکل صحیح بات ہے, تو یہ حرام کیوں کمائے؟
وہ پتہ چلا ملاوٹ والا تیل ہے، ملاوٹ والا تیل ہے. کیونکہ مجھے ایسے پتا چلا کہ میں جب خود گیا تو میں نے کہا اتنے سستے میں اتنا تیل نکل نہیں سکتا. تو میں ایک گیا وہاں دکاندار کے پاس جو کولو رکھا ہوا ہے اس نے، اور اس میں سے وہ تیل نکالتا ہے. اس سے میں نے پوچھا، اس نے بتایا کہ بڑے بڑے تاجر ہمارے پاس آتے ہیں بادام لے کے، کچھ بادام کا تیل ہوتا ہے، کچھ اپنا تیل ہمارے سامنے ملا رہے ہوتے ہیں. پھر اس میں وہ جو بادام، ہر چیز کی خوشبو آ رہی ہے آج کل مارکیٹ میں. کیمیکل ایسے ہیں آپ ڈالو تو اصل میں وہ ذائقہ نہیں ہوتا جو اس نقلی میں آ رہی ہے. یہ جو فروٹو آپ پیتے ہو، آم کا جوس، بھائی مجھے کیلے کا فلیور چاہیے، اور سوری مجھے جو ہے نا سیب کا فلیور چاہیے، تو اس میں سیب نہیں ہوتا، فلیور ہوتا ہے. فروٹو آپ جو لوگ خون دیتے ہیں نا، اس کے بعد اس کو فروٹو پلایا جاتا ہے. کتنی بڑی حماقت ہے اللہ کے بندے. تو گھاس کھا لیتا یہ اچھا تھا، خون کی کمی کے لیے آپ کو فروٹو پلایا جا رہا ہے. اور وہ بھی بیچارہ گاؤں دیہات کا سیدھا سادہ آدمی 2 ڈبے پی رہا ہے. میرے اندر نا سیب کا جوس پیا، آئرن آ رہا ہے. او بھائی 5 روپے میں تجھے آئرن نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بیکار چیز ہے. اور کیمیکل ایسے ہیں، آپ یہ جو جوسز آ رہے ہیں ان کو زمین پہ ڈالیں اور پھر صفائی کریں، ان کا نشان ختم نہیں ہوگا. ایسے کیمیکل ہوتے ہیں اس میں. ایسا پیشاب ختم ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں، بچہ پیشاب کر دے نا دھل جائے گا. یہ کیمیکل، یہ سارے کیمیکل آپ کے پیٹ میں جا رہے ہیں. میں اس موضوع پر انشاءاللہ ایک بیان کرنے والا ہوں 2 نمبری پر، جو ہمارے معاشرے میں، اور 1 نمبر چیزیں ملیں گی کہاں سے یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو میری بڑی تحقیق ہے اس سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں ان بازاری چیزوں کے. اگر کہیں تو ایک واقعہ سنا دوں. موضوع اصل میں چینج ہو رہا ہے، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ موضوع کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے. کبھی اس کو موضوع بنا کے نا صحت کے حوالے سے کبھی بات کروں گا. ایک پارٹ رہ گیا، اسلام اور صحت پارٹ 1 آ چکا ہے، پارٹ 2 ابھی رہ گیا. میں سوچ رہا ہوں جماعت المسلمین کا جس دن پارٹ 3 آ گیا نا تو پھر میرا صحت والا پارٹ 2 آئے گا. تو ابھی جماعت المسلمین کے 2 پارٹ چل رہے ہیں. کوئی بھی آئے نا جماعت المسلمین میں کہ بھئی مجھے جماعت المسلمین میں آپ جوائن کریں، نبی نے فرمایا جماعت المسلمین ہی جنت میں جائے گی، تو اس سے پوچھا کریں جماعت المسلمین پارٹ 1 جنت میں جائے گی یا پارٹ 2 جنت میں جائے گی. تو ایسا ہتھیار ہے وہ وہیں سے بھاگ جائے گا. تو وہاں میں گیا، اس نے بتایا کہ میں نے سرسوں خریدی. میں نے کہا چلو اپنے سامنے تیل نکلواتے ہیں تو خالص تیل تو کم از کم یقین تو ہوگا. میں نے کہا ایسا مجھے تیل چاہیے میں قسم اٹھا کے کہہ سکوں کہ اللہ کی قسم یہ سرسوں کا تیل ہے. اس لیے میں اس کے سر پہ کھڑا ہو گیا. تو اب مجھے یقین آیا اللہ کی قسم یہ سرسوں کا تیل ہے. تو اس نے کہا کہ لوگ آتے ہیں بادام کا تیل نکلوایا، کین بھر لیا، پھر اس میں تیل ملایا، اس میں کچھ ہر چیز میں کہہ رہا ہے ملاوٹ. اللہ ماشاءاللہ کسی کو اللہ، میں سب پہ الزام نہیں لگا رہا، ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایماندار لوگ ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وعیدیں سنائی. تو شعیب علیہ السلام نے یہی باتیں کی تو پبلک یعنی یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو. کیونکہ لوگ پیسوں کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ بھائی حلال پر آ گئے تو پیسہ کم ہو جائے گا، نماز پڑھوا لو بھائی، روزہ رکھوا لو، پیسہ ہمارا کم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تکافل جو ہے نا، انشورنس جو لوگ کرواتے ہیں، ان کی بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ بھائی اگر گاڑی چھن گئی تو کیا ہوگا. گاڑی چھن گئی تو آپ کہتے ہیں انشورنس حرام ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اتنی مہنگی گاڑی خریدو ہی نہیں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں بھی بیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 18-20 لاکھ کی کرولا نکلوائی. فون کر کے مجھ سے پوچھا مسئلہ کہ بھائی میں تکافل کر. میں نے کہا بھائی انشورنس تو بالکل حرام ہے، تکافل ہماری رائے کے مطابق تکافل بھی جائز نہیں ہے. اگرچہ بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں، لیکن ان کی دینداری تھی، تقویٰ تھا، انہوں نے احتیاط پر عمل کیا، انہوں نے تکافل بھی نہیں کرایا. گاڑی چھن گئی ان کی، بیٹھے بیٹھے 18-20 لاکھ کا نقصان، 0 میٹر گاڑی. تو میرا خیال یہ تھا کہ اب یہ بیان میں آنا چھوڑ دیں گے، بولیں گے انہوں نے مروایا ہے مجھے. یہ ہوتا ہے جب تک مولوی صاحب سے تعلق سے آپ کو فائدے ہو رہے ہیں، گھر میں برکت ہو رہی ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں، بہت اچھے مولانا صاحب ہیں. جس دن مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا اور نقصان ہو گیا، ان کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی وجہ سے. تو میرا خیال تھا وہ بھاگ جائیں گے، لیکن اتفاق کی بات ہے آج پھر آئے ہوئے بیان میں. ٹھیک ہے نا؟ تو دینداری کی علامت ہے یہ کہ بھائی بس مقدر میں لکھا ہوا تھا، چھن گئی تو چھن گئی، ہم ناجائز طریقے سے تھوڑی تلافی کریں گے اس. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے سے کوئی ایسا انتظام کرو، اتنی مہنگی گاڑی نہ خریدو. اور اگر آپ نے خریدی ہے تو آپ خود بھی تو پیسے جمع کر کے اسپیئر میں رکھ سکتے ہو. یہ عجیب حماقت کی بات ہے کہ انشورنس والے آپ کی سیلری سے پیسے کاٹتے رہتے ہیں یا لیتے رہتے ہیں، آپ ہی کے پیسے تھوڑے بڑھا کے لوٹا دیتے ہیں آپ کو. اگر حادثہ ہو گیا، حادثہ اگر نہیں ہوا، حادثہ نہ ہونے کا چانس زیادہ ہے یا ہونے کا چانس زیادہ ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. نہ ہونے کا چانس زیادہ ہے. نہیں ہوا تو آپ کی ساری رقم ڈوب گئی، اس ڈوبنے کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا.
اس ڈوبنے کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. 1% جو ہے نا وہ اس کا چانس لے رہے ہیں کہ اگر میری گاڑی چھن گئی، یہ حادثہ ہو گیا. تو یہ اس طرح سے انشورنس کمپنیاں دبا کے پیسہ کما رہی ہیں لوگوں سے. اگر حادثے کے امکانات بڑھ جائیں تو پھر انشورنس کمپنیاں آپ کی گاڑی کو کی انشورنس نہیں کریں گی. انہوں نے بزنس کے لیے یہ سب کچھ کیا، آپ تعاون کے لیے تھوڑی کیا یہ سارا کچھ. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو یہ باتیں سمجھائیں تو قوم کہہ رہی نماز روزے کی حد تک معاملہ صحیح تھا، یہ تو معاملہ کیا ہو گیا ہے، خراب ہو گیا. تو وہ جواب میں کہتے ہیں لا نفقہ ما نفقہ کثیر مما تقول، اے شعیب آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو بالکل یہی بات فرعون نے کی. فرعون نے کہا کہ بھائی اے موسیٰ، اے میری قوم، یہ موسیٰ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہے. دیکھو جو خواتین پردہ کر لیتی ہیں نا گھر میں، حالانکہ پردہ عورت کی فطرت ہے. میں خواتین سے کہتا ہوں آپ پردہ کرنے کی نیت سے نہیں، آپ اس نیت سے کہ 3 دن تک بس ویسے ہی ہم ماحول کو تبدیل کر کے دیکھتے ہیں. لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا نئے نئے کام کرنے کی، بھائی کچھ یہ کبھی یہ کیا تو اب یہ کر کے دیکھیں، اب یہ کر کے دیکھیں. 3 دن بس ویسے ہی شو کے لیے پردہ کریں. جب کوئی مذاق اڑائے بولے میں کون سا پردہ کر رہی ہوں، میں تو ویسے 3 دن برقعے میں گھوم رہی ہوں دستانے پہن کے. 3 دن یہ کام کریں ویسے ہی، آپ کو ان 3 دنوں میں اللہ کی قسم ایسا سکون ملے گا، ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو خود احساس ہوگا کہ عورت کا مردوں سے اپنے آپ کو چھپانا یہ عورت کی فطرت ہے، اس میں سکون ملے گا. ابھی چونکہ ہو نہیں رہا نا یہ عمل تو پتہ نہیں اس میں سکون کتنا ہے. عورت کا جسم جب ڈھک جاتا ہے اور اس پہ نامحرم مردوں کی نگاہ نہیں پڑتی، ایک اندر اس کو ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، اس کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے. اور جب وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہے، ساری دنیا اس کے حسن کو دیکھ رہی ہے، اس کی باڈی کو دیکھ رہی ہے، لاشعوری طور پر اس کے دماغ میں، اگرچہ وہ شو مارنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، اس کے باوجود اس کے دماغ میں لاشعوری طور پر بے سکونی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اسے احساس ہو رہا تو غلط ہو رہا ہے، یہ حوث کی نگاہیں مجھ پہ کیوں پڑ رہی ہیں، اسے یہ احساس ہوتا ہے اس کے لاشعور میں، اور اس سے آہستہ آہستہ اس کا سکون خراب ہونا شروع ہوتا ہے. تو پردے میں اللہ نے سکون رکھا ہے. تو لیکن اگر کوئی عورت پردہ کرے، کتنی مضبوط دلائل ہوں، مگر خواتین کیا کہتی ہیں دوسری عورتیں، پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کس کے بیان میں بیٹھنا شروع کر دیا، پتہ نہیں پاگل ہو گئی. پاگل وہ خود ہوئی بھی ہیں، اور جو صحیح ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں، پاگل. اور اس میں بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ایسی پاگل عورتوں کے تانے سن کے پردہ اتار دیتی ہیں. تو ان کی ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے کہ ایک لومڑی کی جنگل میں دم کٹ گئی. اب جب دم کٹی ہے تو سارے جانور اس کا مذاق اڑانے لگے، دم کٹی آ رہی ہے، دم کٹی آ رہی ہے. لومڑی ہوتی ہے بڑی چالاک، اس نے کہا دم تو میں آرٹیفیشل لگوا نہیں سکتی، اتنی جنگل میں اتنی ترقی تو نہیں ہوتی. تو اس نے کہا کہ دم تو میری کٹی ہے، تو اب حل یہی ہے کہ سب کی کٹوا دو، ٹھیک ہے نا، اس سے کیا ہوگا، عزت بحال ہو جائے گی. تو اس نے قوم کو جمع کیا، تقریر کی، بولے بھائی دیکھو یہ جو دم میری کٹی ہے یہ کٹی نہیں ہے، میں نے باقاعدہ کٹوائی ہے، میں نے باقاعدہ کٹوائی ہے. اور اس میں یہ فائدے ہیں کیونکہ دم کئی دفعہ کسی کے پاؤں کے نیچے آ چکی ہے. میں بیٹھتی تھی تو دم کو الگ سے جو ہے نا فولڈ کرنا پڑتا تھا، اور اس کو الگ سے، اس میں کبھی چونٹی کاٹ رہی ہے، کبھی کسی کا پاؤں آ رہا ہے. بہت سارے تقریریں سنائی اس نے. اب میں لومڑی تو نہیں ہوں نا کہ آپ کو وہ تقریریں سناؤں، اس لیے لومڑی نے سنائی ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ دلائل تو لومڑی کو ہی آئے ہوں گے. تو اتنی تقریریں اس نے سنائی کہ سارے جنگل کے جانور دم کاٹ کے بیٹھ گئے. اور ایک اور واقعہ حضرت سنایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ کے وزیر کو خواب آیا کہ بارش ہونے والی ہے، جو بھی اس کا پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. بارش ہونے والی ہے، جو بھی اس بارش کا پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. تو بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ اب کیا کریں حل. تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم اپنے لیے پہلے سے صاف پانی جتنی ہماری زندگی ہے نا اس تک کا ہم اسٹور کر لیتے ہیں، اسٹور کر کے الگ سے رکھتے ہیں، صاف پانی ہوگا تو جب بارش برسے گی عوام کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں پیئیں گے، سارے پاگل ہو جائیں گے. کم از کم ہم دونوں تو سیٹ رہیں گے نا. اب پوری پبلک کے لیے تو ہم پانی اسٹور کر نہیں سکتے، تو ہم دونوں اپنی فکر کریں، اب عوام کو چھوڑو، یہ ممکن نہیں ہے. تو ایسا ہی ہوا، بارش برسی ہے، ان لوگوں نے جناب پانی اسٹور کر لیا اپنے لیے، پبلک نے پیا اور سارے پاگل ہو گئے. اب جب سارے پاگل ہو گئے اور 2 ہی عقل مند ہیں، تو ان پاگلوں کو یہ 2 پاگل نظر آنے لگے اور وہ خود ایک دوسرے کو عقل مند سمجھنے لگے. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مجھے اگر نہیں سمجھ رہے تو اس کا مطلب آپ لوگوں نے بھی پیا تھا اس کا پانی.
تو وہ جو جتنی رعایا تھی نا، جتنی عوام تھی، وہ تو سب ایک جیسے پاگل ہو گئے نا، سارے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. تو پاگل کو تو پاگل صحیح لگتا ہے، ساری الٹی الٹی باتیں پھینکو ایک نمبر کے بنے، وہ کہہ رہے ہیں یار بالکل یہ بھی. لیکن جب وہ بادشاہ اور وزیر سے ملتے کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ کیوں الٹی الٹی. جیسے جو آدمی الٹا ہو اس کو ساری دنیا الٹی نظر آئے گی، تو خود الٹا کھڑا ہوا. اس کا حل یہ نہیں کہ سب دنیا کو پلٹ دو، بھائی اس کو سیدھا کر دو، تو اس کو سب سیدھے نظر آنا شروع ہوں گے. تو اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ اب انہوں نے بادشاہ کے خلاف احتجاج شروع کر دیا. بادشاہ وزیر کو حکومت سے باہر نکالو، دوسرا بادشاہ آنا چاہیے، یہ پاگل ہو گیا، ہمارا بادشاہ بھی پاگل ہو گیا، وزیر بھی پاگل. بادشاہ وزیر کو کنارے پہ لے کے گیا، بولا یار یہ تو پہلے سے بھی بڑی مصیبت میں پھنس گئے، حل کیا ہے؟ وزیر نے کہا ایک ہی حل ہے، ہم بھی پی لیں یہ پانی. ٹھیک ہے نا، ہم بھی پی لیں، ہم بھی پاگل ہو جائیں گے تو سیٹ ہو جائیں گے. تو وہ تو بیوقوفی تھی جو انہوں نے بھی پی لیا، ورنہ انسان کہتا ہے میں نے ایسی حکومت کا کرنا ہی کیا ہے کہ میرا دماغی توازن خراب ہو جائے، پاگل ہو جاؤں. تو جو خواتین پردہ نہیں کرتی وہ پاگل ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی فطرت کے بھی خلاف چل رہی ہیں، شریعت کے بھی خلاف چل رہی ہیں، جہنم کی آگ کو خرید رہی ہیں. اور جو پردہ کرتی ہیں وہ عقل مند ہیں، لیکن عقل مندوں کی تعداد تھوڑی ہے اور بے پرداؤں کی تعداد زیادہ ہے. تو یہ تانے سن سن کے نا پاگل پنے کے، تو یہ بھی وہ بارش کا پانی پی لیتی ہے. حالانکہ پہلے اچھی بلی سیدھی سادھی اچھی زندگی گزر رہی ہے، پاگل ہو گئے، پاگل ہو گئے، اب جناب الٹے ہو گئے. تو ہمارے گھر میں ایک ٹی وی نہیں تھا، ہمارے والد صاحب نے ٹی وی نہیں رکھا، کیونکہ جن کے گھروں میں ٹی وی تھا ان کا ماحول دیکھ رہے تھے کہ بچے کیسے خراب ہو رہے ہیں، اور گھروں میں محبت ہی نہیں ہے، بہن بھائیوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے جب ٹی وی ہوتا ہے نا. تو آپس میں بیٹھ کے کھانا تک نہیں کھاتے، کھانا بھی کھا رہے ہوں گے تو ڈرامہ دیکھتے ہوئے کھا رہے ہوں گے سارا، یعنی آپس کی جو رابطہ ہے اس کو ٹیلی ویژن نے ختم کر دیا، اور ڈراموں نے جو فیملی سسٹم کو تباہ کیا وہ ایک الگ ہے. تو ہمارے گھر کب کوئی آتا تھا تو ہمیں کہتا تھا یہ پاگل ہیں. ٹھیک ہے نا، کیا کہتا تھا؟ یہ پاگل لوگ ہیں، ان کی بور لائف ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر کے ماحول کی تعریف کرتا تھا کہ یار ان لوگوں میں بھائی بہنوں میں محبت ہے. تو میں دل میں سوچتا تھا کہ بھائی یہ پاگل ہیں، اللہ نے ہمیں اس پاگل پنے سے بچایا ہوا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ خود پاگل ہیں ہم بھی پاگل ہو جائیں. اللہ کا شکر ہے ہم پاگل نہیں ہیں، ہم سیٹ اچھی ہنسی خوشی ابھی بھی میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ، اللہ اس میں برکت دے. تو پردہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں ان کے کہنے سے. تو حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھیں، ان کو فرعون بھی پاگل لگنے لگا، اور فرعون کے جتنے درباری تھے وہ سارے کیا لگنے لگے؟ پاگل. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام اگرچہ غریب ہیں، بات صحیح کر رہے ہیں، کیوں دعویٰ کیا موسیٰ علیہ السلام کا؟ فرعون خدا نہیں ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور خود اس فرعون کو اور اس کے باپ دادا کو بنایا، یہ نہیں ہے. تو حضرت آسیہ نے کہا اس میں کون سی ایسی بات ہے جو جس کی تشریح کی ضرورت ہے؟ تو بالکل واضح بات ہے، یہ تو پیدا ہوا ہے اور یہ مر جائے گا، اس سے پہلے لوگ مر گئے، ہم ایسے کے سامنے سر کیوں جھکائیں جو مر جائے گا؟ پھر اس نے مقابلے فرعون نے الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پر یہ جادوگر ہیں. تو اللہ نے ہزاروں جادوگروں سے گواہی دلوا دی کہ یہ جادوگر نہیں ہے. پھر فرعون نے الزام لگایا کہ یہ جادوگروں سے پہلے حضرت موسیٰ کا مکمکہ ہوا تھا اور ان کے آپس میں طے ہوا تھا کہ مل کے حکومت کریں گے. تو جادوگروں کو جب فرعون نے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا کے سب کو قتل کر دیا تو پتہ چل گیا کہ جادوگروں کے سامنے کوئی دنیاوی مفاد نہیں تھا. کیونکہ بھائی لوٹے جو ہوتے ہیں نا سیاسی، بھائی مسلم لیگ نون والے آدمی ٹوٹ کے قاف میں چلے جاتے ہیں، قاف والے ٹوٹ کے ادھر آتے ہیں، تو ایسے ہی تھوڑی چلے جاتے ہیں، کچھ لالچ ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں نا، خام خامے تھوڑی چلے جائیں گے. تو سیاسی لوٹے تو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جہاں مفاد نظر آیا. تو فرعون نے کیا الزام لگایا جادوگروں پر کہ معاذ اللہ یہ سیاسی لوٹے ہیں، یہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں، اب ان کو وہاں مفاد نظر آ رہا ہے. تو بھائی جب فرعون نے ان کو دھمکی دی میں سب کو 24 گھنٹے کے اندر کاٹ کے جان سے مار دوں گا، تو اب تو ان کو چاہیے تھا کہ اے فرعون ہم تو حکومت کی لالچ میں گئے تھے، تو اگر قتل ہی کر دے گا تو کیا فائدہ، پھر ہم تیرے ساتھ ہیں. لیکن جادوگروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فقضی ما انت قاض، جو کر سکتا ہے کر لے. یہ دھمکی بہت تھوڑی دے رہا ہے کہ میں کھجور کے تنوں میں ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا، یہ بہت کم دے رہا ہے دھمکی. فقضی یہ نہیں کہا ففعل ما تفعل، یہ نہیں کہا کہ جو کر سکتا ہے کر لے، یہ نہیں. فقضی جو فیصلہ ہمارے خلاف کر سکتا ہے آرڈر جاری کر دے، جلا دو، کاٹ دو، کڑھائی میں پھینک دو، جو مرضی کر سکتا ہے کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ انما تقضی ہذه الحیات الدنیا،
تو جو دے گا اس دنیا میں سزا دے گا. اور اگر ہم نے موسیٰ کی ان دلیل کو دیکھ کر موسیٰ پہ ایمان نہیں لائے، جبکہ ہمارے آج ایمان نہ لانے سے بہت ساری دنیا کافر ہو جائے گی، بہت ساری دنیا. اللہ کہیں گے نا جب تم تو جانتے تھے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، پبلک کے سامنے اگر بات مخفی تھی تو تم تو جانتے تھے جادو کیا ہوتا ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے. تمہیں تو پتا تھا کہ ہم جو رسیوں کو سانپ بنا رہے ہیں حقیقت میں نہیں بنا رہے، وہ نظر آ رہی ہیں. اور موسیٰ نے لاٹھی جب پھینکی ہے تو واقعی سانپ بن گئی، جبکہ جادوگر حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا. اس پر میرا ایک مفصل بیان ہے. بہت سے حضرات کی رائے یہ کہ جادو سے حقیقت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن میرا ایک مفصل بیان ہے کہ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. دونوں طرف کے دلائل دیے، ان کا تجزیہ کیا ہے. تو وہ تو یہ جانتے تھے. تو جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم آج موسیٰ پر ایمان نہیں لائے تو ہمارا رب جو ہمیں سزا دے گا وہ سزا تیری سزا سے بڑی ہے. وہ سزا کیا؟ انہ من یأتی ربہ مجرما، کہ جو قیامت کے دن رب کے پاس مجرم بن کے آیا، فإن لہ نار جہنم، اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے. تیری آگ تو کچھ بھی نہیں ہے جہنم کی آگ کے مقابلے میں. اور کہا کہ اگر ہم تجھ پر تیری لالچ کی وجہ سے ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ فرعون نے لالچ یہ دی تھی کہ موسیٰ کو ہرا دو تو پیسہ بھی ملے گا اور عہدہ بھی ملے گا، وزارتیں بانٹوں گا، وزارتیں فلاں علاقے کا فلاں کو امیر بنا دوں گا، فلاں جادوگر کو فلاں علاقے کا. تو جادوگروں نے کہا واللہ خیر وابقی انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، رب پر ایمان لائے تو ہمیں دو فائدے ہوں گے. ایک، ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو تھوڑی معاف کر سکتا ہے، ہم تو کفر میں زندگی گزاری، کیا کیا نہیں کیا ہوگا اس کفر کی حالت میں، کتنوں کہ گھروں کو اجاڑا ہوگا، کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. اور ہم نے جو اس پیغمبر کا مقابلہ کیا یہ بھی جرم ہے، تو اس جرم کو بھی اللہ معاف کر دے گا. پیغمبر کے مقابلے میں آنا بھی تو ایک جرم ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ واللہ خیر وابقی، اللہ جو ہمیں اجر دے گا نا، تو حکومت دے گا ختم ہو جائے گی. اللہ جو دے گا وہ تیرے دینے سے بہتر بھی ہے، زیادہ بھی دے گا. تو یہ حکومت دے گا، اللہ جنت دے گا، جنت اس حکومت سے 1000 گنا بہتر ہے. اور ابقا، تو اگر زیادہ بھی دیتا ہو بالفرض تو تھوڑے دنوں کے لیے، تو بھی مر جائے گا، ہم بھی مر جائیں گے. اور اللہ جو دے گا وہ ہمیشہ کے لیے دے گا. دو چیزیں بتائی ہیں جنت کی تعریف میں کہ یہاں سے اچھی بھی ہے اور اس کی زندگی بھی لمبی ہے. تو ہم بے وقوف ہیں. تو فرعون کی بیوی نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میرے میاں کے دلائل کمزور ہیں، ہر میدان میں ہار رہا ہے، بس طاقت سے اپنا لوہا منوا رہا ہے. تو فرعون کی بیوی کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے. اب اس نے سوچا کہ جو جادوگروں نے جس بنیاد پہ قربانی دی ہے، جادوگروں نے بھی تو قربانی دی کہ بھئی آخرت کی جنت اور آخرت کی حکومت، تو میں بھی اگر جادوگروں کی بات نہیں مانتی تو میں بھی دنیا میں مزے اڑا لوں گی، لیکن آخرت کیا ہے میرے لیے؟ جہنم کی آگ ہے. تو اس نے بھی فرعون کے سامنے اعلان کر دیا. فرعون نے کتنا ستایا، جب بہت زیادہ ظلم کیا تو اللہ سے راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگتی تھی. بار بار کہتا ہوں جب پریشان ہوا کرو وظیفے نہ پڑھا کرو، دعائیں مانگا کرو. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک خاتون کا فون آیا، میرے اولاد نہیں ہو رہی، کسی نے کہا کہ سورہ مریم 4 دفعہ پڑھ لیا کرو. کسی نے کہا کہ سورہ مریم 4 دفعہ یا 7 دفعہ روزانہ پڑھ لیا کرو. میں نے کہا سورہ مریم میں اللہ نے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کیا سورہ مریم پڑھی تھی 7 دفعہ؟ ہے بھائی، یہ تو سورہ مریم میں لکھا ہوا ہے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اپنے رب کی اس رحمت کو یاد کرو جو اس نے زکریا پر کی. اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے چپکے سے رات کو اٹھ کے اپنے رب کو پکارا. یہ نہیں کہا وظیفہ اتنی دفعہ پڑھ لیا، پکارا. پکارنا کسے کہتے ہیں؟ مانگا، ندا کی اللہ کو، پکارا چپکے سے. کیا؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا ربی انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، کوئی چانس نہیں ہے اولاد کا. جوانی میں نہیں ملی، بڑھاپے میں کیسے ملے گی؟ کوئی چانس نہیں. انی وہن العظم منی، یہ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ باتیں کر رہے ہیں اللہ سے. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہے بھائی، یہ کوئی وظیفہ تھا؟ یہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں. اللہ سے دعاؤں میں باتیں کیا کرو، وظیفے نہ پڑھا کرو. کوئی پریشانی اللہ سے کہو، اللہ سب کے اولاد ہو گئی، میری نہیں ہو رہی. تو نے خود پیغمبر کی زبان سے یہ بات کہلوائی ہے کہ اولاد سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، میرا والی وارث نہیں ہوگا، میری عمر بڑھتی جا رہی ہے، امیدیں ختم ہوتی. اس طرح مانگو اللہ کے گڑ گڑا کے.
یا تو اللہ ایسے قبول کر لے گا جیسے زکریا علیہ السلام کی قبول کی، نہیں قبول کی تو یہ ساری دعائیں آخرت میں ذخیرہ کر دے گا، اتنا نوازے گا آخرت میں کہ آپ کہو گے میری دعا رد ہو کے بھی مجھے فائدہ ہو گیا۔ تو وظیفوں پہ زور ہے، دعاؤں پہ زور۔ سورہ مریم کا وظیفہ پڑھ لیں گے، سورہ مریم میں اولاد کے حصول کا جو طریقہ لکھا ہوا ہے اس طریقے پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربی انی وہن العظم منی، اے اللہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، بال سفید ہو گئے، میری بیوی بانج ہے، بڈھی بھی ہو گئی، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، مگر میں تیری رحمت سے نا امید نہیں، نا امید نہیں۔ چپکے سے کیوں پکار رہے ہیں؟ اس لیے کہ پبلک کے سامنے اگر مانگتے نا، پبلک کہتی بابا جی کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ نہیں آ رہی۔ دیکھو پیغمبروں نے جب بھی دعائیں مانگی ہے تو چپکے سے ہی مانگتے ہیں نا، لیکن اللہ ان کے چپکے سے مانگنے کا تذکرہ نہیں کرتے کہ چپکے سے مانگی، بس اللہ کہتے ہیں دعا مانگی۔ عام طور پہ تو دعائیں چپکے ہی سے ہوتی ہیں، سامنے بھی ہوتی ہیں وہ بھی جائز ہے، لیکن زیادہ تر تو چپکے سے معمول ہوتا ہے بزرگوں کا۔ لیکن زکریا علیہ السلام کی دعاؤں میں اللہ کہہ رہے ہیں چپکے سے، چپکے سے۔ تو میرا دماغ اس طرف گیا، یہ بار بار اللہ چپکے سے کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پبلک کے سامنے مانگنے کی نہیں۔ اب دیکھو آپ کے امام صاحب 90 سال کے ہوں، وہ لوگوں سے کہہ رہے ہوں بھائی جمعے کے بعد دعا مانگ رہے ہو، یا اللہ ستار بھائی کو اولاد دے دے، لوگ کہیں گے آمین، بھائی 40 سال کے ہیں ہو سکتی ہے، یا اللہ غفار بھائی کے ہاں ولادت نہیں ہو رہی، یا اللہ ان کے ہاں ولادت ہو جائے، یا اللہ بی بی گل چمن کو اولاد دے دے، یا اللہ فلانی کو اولاد دے دے، یا اللہ فلاں کی بیوی نے پرچی بھیجی ہے کہ میرے اولاد نہیں ہو رہی۔ امام صاحب سب آمین آمین کہیں گے، لیکن امام صاحب 90 سال کے تھے، جب انہوں نے کہا یا اللہ مجھے بھی اولاد دے دے، پبلک دیکھی خیریت ہی کیا ہو رہا ہے بھائی، دیکھے گی نا امام صاحب خیریت تو ہے بھائی۔ آپ تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے 1 سال زندگی اور دے دے، یہ دعا کریں گے۔ اور اگر امام صاحب نے کہا اللہ مجھے مزید 10 سال زندگی دے دیں تو بھی لوگ کہیں گے یہ زیادہ ہو گئی، 90 سال ہو گئے، بہت ہو گئی۔ 1 آدھ سال 6 مہینے اب غریبی کے چل رہے ہیں تو چلو غریبی میں ایک دفعہ کی غریبی کے بعد دوبارہ بھی آدمی غریبی منگوا لیتا ہے، ہوٹل والے سے کہتا ہے یار 1 دفعہ تو لے آؤ، 1 دفعہ ایک اور 2-3 دفعہ منگواؤ گے، اس کے بعد وہ غریبی بھی بند کر دے گا، بولے گا اتنا تو تم نے اصل پلیٹ نہیں تھی جتنی تم نے غریبیاں کھا لی ہیں۔ تو 60 سال کے بعد تو غریبی پہ چل رہا ہے آدمی، تو غریبی بھی 10 سال کی ہوتی ہے، بھی سب 90 سال ہو گئی، تو بھائی اب کیا ہوں۔ تو اسی وجہ سے زکریا علیہ السلام پبلک کے سامنے دعا نہیں مانگ رہے، چپکے سے اللہ ہڈیوں میں جان ختم ہو گئی ہے، بڈھا ہو گیا ہوں، بال سفید ہو گئے، بیوی تو جوانی میں بانج تھی، ساری رپورٹیں جو اس کی کرائی تھیں وہ سب کیا تھیں، بانج ہے اس کے اولاد نہیں ہوگی، اور بوڑھی بھی ہو گئی، تو بوڑھی تو بانج نہ بھی ہو تو بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اے اللہ میں تجھے رات کو اٹھ کے جو مانگ رہا ہوں، کیوں؟ ولم اکم بدعائک ربی شقیا، میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے زکریا کوئی اور چیز مانگ لے ہیں بھائی، کچھ اور مانگ لے، صحت مانگ لے، سوال ہوتا ہے نا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام خود ہی اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، حبلی من لدنک ولیہ، اے اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں، دین کی دعوت اور دین کا کام میں نے کیا، میرے روحانی شاگرد ہزاروں لاکھوں ہیں مگر میرا جانشین نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت۔ بیٹا نہیں ہے تو میں دنیا سے گیا تو میرے شاگرد ہیں، میرے مریدین ہیں، میرے خلفاء ہیں، سب کچھ ہے، بیٹا تو نہیں ہوا نا میرا۔ جو بیٹا میرے سلسلے کو لے کے چل سکتا ہے آگے، اور جو وہ میرے لیے دعائیں مانگے گا، وہ کوئی مرید اور خلیفہ نہیں مانگتا۔ بیٹا اور باپ کے لیے جو کچھ مانگتا ہے جس جذبے سے، وہ جذبہ اللہ نے کسی اور میں رکھا ہی نہیں ہے، کیسا ہی نالائق کیوں نہ ہو، پھر بھی باپ کو یاد رکھتا ہے وہ۔ میں نے ایسے لوگ اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، شرابی اور زانی، باپ مر گیا، اتنا پریشان ہے، پیسہ لے کے گھوم رہے، مولوی صاحب مجھے کوئی بتاؤ کہیں میں پیسہ لگاؤں میرے باپ کی مغفرت ہو جائے، باپ کی مغفرت ہو جائے۔ جذبہ ہوتا ہے کہ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں اپنے باپ کے لیے، یہ اللہ نے جذبہ رکھا ہے۔ نافرمان اولاد بھی ہو، وہ بھی ماں باپ، ماں ہو یا باپ ہو، ان کے مرنے کے بعد اور خواتین پریشان ہوتی ہیں، میری ماں دنیا سے چلی گئی، میں کیا کروں ان کے لیے، کیا کروں ان کے لیے۔ ایک جذبہ اللہ نے رکھا ہے، دوسروں کے دل میں نہیں ہوتا جذبہ، یہ دوسروں کے دل میں ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے۔ پیر صاحب چلے گئے، حضرت مفتی صاحب چلے گئے، وہ چلے گئے، اچھے تھے، جمعے کا بیان ہو جاتا تھا، اچھا ہو جاتا تھا، چلو 1 آدھ دفعہ پہ چلو چل ختم ہو گئی کہانی، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن والدین کے لیے اولاد تھوڑی سی بھی اگر اس میں صلاحیت ہو، موت تک یاد رکھتی ہے۔ تبھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو طلاق ہو گئی، انہوں نے طلاق دے دی، نہیں بنی تو انہوں نے ارادہ کیا اب میں بغیر شادی کے زندگی گزاروں گا۔
تو ان کی بہن حضرت حفصہ جو پیغمبر کی زوجہ تھیں، انہوں نے کہا کہ ای اخی لا تفعل، میرے بھائی اس طرح نہ کرنا، صحیح ہے نا؟ کیوں؟ فرمائے نکاح کرو، اگر اولاد ہوئی تمہارے تو تم زندہ رہو گے تو خدمت کرے گی، مر گئے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی۔ تو کیوں؟ حالانکہ عبداللہ بن عمر تو ویسے ہی جنتی، انہوں نے نکاح کیا، ان کی اولاد ہوئی، اور ان کی اولاد بہت بڑے محدث بنے، سالم ابن عبداللہ ابن عمر، سالم ابن عبداللہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ بخاری کی سینکڑوں حدیثیں عبداللہ بن عمر کے بیٹے سے مروی ہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، کیا بات چل رہی تھی؟ آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں یار، جلدی سے بات کو سمیٹیں۔ بات یہ کہاں سے آئی؟ حضرت آسیہ کی بات تو چل رہی تھی، یہ یہاں سے ٹرننگ دعا۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھو وہ کہہ رہی خاتون کے سورہ مریم کتنی دفعہ پڑھیں بھائی، سورہ مریم میں شروع یہاں سے ہو رہی ہے کہ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی۔ کوئی عبقری رسالہ نہیں پڑھا کہ اولاد کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، کسی چوتھائی صاحب کے پاس نہیں گئے پھونک مار دو ہمارے، یا فلانے کے پاس نہیں گئے۔ زکریا علیہ السلام نے رات کو اللہ سے پکارا، اے اللہ مجھے اولاد دے دے، میں بوڑھا، میری بیوی بانجھ، مگر تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے والی وارث چاہیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلو بھائی قبول، حالانکہ ساری زندگی سے مانگ رہے ہوں گے، اللہ نے دے دی اولاد۔ اور یہ بھی بتایا خوشخبری، اب اتنے خوش ہوئے جب پتہ چلا اولاد ہو رہی ہے۔ لوگ بڑھاپے میں اولاد نہیں چاہتے کہ پالیں گے کیسے، اب پالے گا کون؟ تو پتہ چلا اولاد چاہے کسی بھی عمر میں ہو، وہ بہرحال اللہ کی رحمت ہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں چلو میں دنیا سے جا رہا ہوں، کوئی میرے لیے پیچھے کوئی کسی کو چھوڑ کے تو جا رہا ہوں نا، کوئی نہ کوئی تو پال ہی لے گا اس بچے کو بھی، بھائی پال لے گا، یا کوئی نہیں، جوان ہو جائے گا تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، اس کو یاد تو آئے گی نا میرے کوئی ابا بھی تھے، میرے والد بھی تھے کوئی۔ تو اللہ نے، کہتے ہیں نا اللہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب اولاد ملے گی اور نبی ہوگا، وہ پہلے بتا دیا۔ اور ایک مزید کام کہ نبی بھی ہوگا، انبیاء کو نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے، یہ پیدائشی نبی ہوگا۔ نمبر 2، ہر بچے کا نام پیدا ہونے کے بعد رکھا جاتا ہے اور والدین رکھتے ہیں، اس کا نام میں نے یحییٰ پہلے سے تجویز کر لیا ہے، اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اور کتنے نمبر؟ 5 ہو گئے، 4 نمبر۔ 5واں نمبر یہ کہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص دنیا میں نہیں گزرا، یہ نام یعنی اس نام کی ابتدا یہ بھی میں رکھ رہا ہوں، آج کے بعد لوگ یہ یحییٰ نام رکھیں گے، اس لیے میں نے ابھی اپنے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے یہ نام بڑا پسند تھا کہ اپنے ایک بچے کا نام انشاءاللہ یحییٰ رکھوں گا۔ تو بچوں کے نام پیغمبروں پہ رکھا کریں، محمد، عیسیٰ، ابراہیم، یوسف یا اسماعیل، یہ بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ آج کل عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں ناموں کے حوالے سے، اور لڑکیوں کے نام تو پتہ نہیں کیا کیا رکھے جا رہے ہیں، عجیب عجیب، وریشا، وہ پتہ نہیں عجیب سا کوئی نکال کے لائیں گے کہیں سے، وہ کچھ نہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اسمہ یحییٰ، فرمایا اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ۔ تو اللہ نے جب دیا تو چھپڑ پھاڑ کے، پیدائشی نبی، ٹھیک ہے، اور ایک تو نبی، پھر دوسرا پیدائشی نبی، تیسرا نام بھی اللہ نے خود رکھا، اور چوتھا اس سے پہلے کوئی پیغمبر اس نام کا کوئی شخص نہیں گزرا، یعنی یہ نام اللہ نے تجویز کیا۔ اور 5ویں فضیلت ایک اور تھی، وہ فضیلت یہ سیدن و حصوراً، یہ قوم کا سردار بنے گا، قوم کا سردار۔ اور 6ٹھی فضیلت یہ کہ پیغمبر تو ہے لیکن اس میں ایک ایسا وصف ہے جو دوسروں سے اس کو ممتاز کر دے گا، حصورا، بہت زیادہ پاک دامن اور عفیف۔ پاک دامن اور عفیف کا مطلب ناجائز کی طرف ذرا بھی اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، ان کو عورت کی طرف رغبت اللہ نے ان کی ختم کر دی، مگر یہ تفسیر صحیح نہیں ہے۔ صحیح تفسیر اس کی یہ ہے کہ وہ مرد تھے، انہوں نے نکاح بھی کیا، مگر ناجائز یعنی نامحرم عورت کی طرف ذرہ برابر بھی ان کی توجہ نہیں ہوگی۔ ایسا حلال پر اکتفا کریں گے کہ ایسے جیسے کہتے ہیں نا شریف آدمی، پاک دامن آدمی، دوسروں کی عورتوں کو بہو بیٹی سمجھنے والا، بہن سمجھنے والا، کہتے تو سب ہیں انٹی، ٹھیک ہے نا، سسٹر، بہن، کہتے سب ہیں۔ ایک صاحب نے بتایا لوگ کہتے حج پہ جاتے ہیں نا تو خاتون ہو تو خاتون کی خدمت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، خاتون کی خدمت، حاجی لوگ بھی بڑے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، تو خاتون کی خدمت تو وہ بیویاں تاڑ لیتی ہیں،
بیوی بڑی خطرناک چیز ہے، یاد رکھو، وہ سب سمجھتی ہے، بیوی تاڑ لیتی ہے کہ یہ اس میں بوڑھی خاتون بھی ہیں، ان کو اتنا نہیں پوچھ رہا، اور فلانے کی بیگم کو بار بار محترمہ محترمہ میں آپ کی کیا خدمت کروں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی گناہ تو نہیں کر رہا، کوئی بد نظری بھی نہیں کر رہا، لیکن طبیعت بہرحال مائل ہو رہی ہے، طبیعت بہانے سے خیریت پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی باقاعدہ بد نظری نہیں کی، کوئی حرام کوئی بری بات نہیں کی. حصور اسے کہتے ہیں کہ ناجائز سے ایسی توجہ ہٹے ناجائز کی طرف کہ رغبت ہی نہ ہو، طبعی رغبت بھی نہ ہو ناجائز کی، ناجائز سے نفرت ہو. جیسے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب نامحرم عورت کو دیکھتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے نظر جھکانا، کوئی نسخہ بتاتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ میرا اپنا معمول یہ ہے کہ میری نامحرم عورت پہ نظر پڑتی ہے تو مجھے نظر جھکانا نہیں پڑتی، خود بخود جھکتی ہے میری نظر. فرمایا مجھے اٹھا کے دیکھنا میرے لیے مشکل ہے، نظر اٹھا کے کسی نامحرم کو. یہ تقوی کا اعلیٰ مقام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے حضرت کا تقویٰ تھا یہ. فرماتے ہیں کسی نامحرم عورت کو دیکھنا میرے لیے مشکل ہے، یعنی میری نظر اٹھتی نہیں ہے اس طرف. نظر خود پھر فرماتے تھے اللہ نے اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں، ہم لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ دیکھ کے وہ اسپرنگ خراب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ نے ہر مرد میں کچھ حیا کے اسپرنگ پیدائشی لگائے ہوئے ہیں، کچھ کو شرم آتی ہے کسی کی بہو بیٹی کو دیکھتے ہوئے، لیکن دیکھ دیکھ کے نا وہ اسپرنگ سارے ڈھیلے ہو جاتے. جیسے گاڑی میں آپ وزنی آدمی کو بٹھائیں گے تو اس کے جم خراب ہو جائیں گے بھائی، وہ ایک حد تک جم کام کریں گے. تو ایسا اللہ نے بیٹا دیا. اللہ نے فرمایا بڑا پاک دامن ہوگا، بہت شریف ہوگا یہ بیٹا. کیسا اللہ نے نوازا. اور ایک اور چھٹا نمبر یا ساتواں نمبر وہ یہ کہ پہلے زمانے میں جب عورت کو پریگننسی ہوتی تھی تو بہت دیر سے پتہ چلتا تھا. آج تو الٹرا ساؤنڈ ہے اور مختلف چیزوں میں پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ جب آپ کی زوجہ کو حمل ہوگا آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. کیسے؟ 3 دن تک آپ کی زبان بند ہو جائے گی، آپ لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکو گے، صرف اشاروں سے کلام کرو گے، اشاروں سے. تو یہ خوشخبری ہوگی، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا. تو کیسے اللہ نے جو ہے نا ان کو نوازا ہے، اور کیسے دعاؤں کی برکت سے. تو فرعون کی بیوی نے یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، ایمان لے آئی. اس نے کہا کوئی بات نہیں، کاٹ دو، پیٹ دو، مار دو، جان سے کچھ بھی کر لو، اللہ بہتر ہے. لیکن بہرحال ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے. پریشان ہو گئی تو اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں، اے اللہ مجھے اس سے نجات دے دے، میں یہاں رہ کے زندگی نہیں گزار سکتا. پریشانیوں سے تو انسان ہے نا، گوشت کا بنا ہوا ہے، پریشان تو ہوتا ہے. اے اللہ مجھے اس سے نجات دے، چاہے اس کی زوجیت سے نکال کے میرا نکاح کہیں اور کرا دے یا مجھے زندگی میری ختم کر دے. موت کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے، اس لیے حضرت آسیہ نے یہ نہیں کہا مجھے موت دے دے، کیونکہ موت مانگنا اللہ سے یہ جائز نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے. حدیث میں آتا ہے اگر کسی کو موت چاہیے، اتنا زندگی سے بیزار ہے، تو اللہ سے یوں دعا مانگے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وامتنی ما کانت الممات خیرا لی. اللہ جب تک زندگی بہتر ہے زندہ رکھ، موت بہتر ہے تو موت دے دے. یعنی دونوں کے ساتھ مانگے دعا. تو اس لیے فرعون کی بیوی نے ایسی دعا مانگی کہ بس مجھے اس سے نجات دے دے، باقی تیری مرضی. تو اللہ نے نجات کا کیا فیصلہ کیا؟ ٹھیک ہے تیری شہادت کا وقت آ گیا ہے. فرعون نے کیلوں پہ لٹایا، اور حدیث میں آتا ہے اللہ نے ان کے سامنے جنت کر دی، سامنے جنت دکھا دی فرعون کی بیوی کو. تو اور ان کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے. شہادت ہو گئی تو جنت میں گئی، وہ ظلم سے نجات ہو گئی، اور فرعون کا بیڑا غرق ہو گیا. وہ رجل مومن جو ایمان لایا تھا اس کا بھی اللہ نے واقعہ بیان کیا، وہ پھر میں انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان میں بتاؤں گا. کہ وہ بھی چونکہ اسی قوم کا آدمی ہے، اس میں قوم پرستی نہیں ہے، اپنی قوم کا ہو کے دوسری قوم پہ ایمان لا رہا ہے، اپنی قوم کا ہو کے دوسری قوم پہ ایمان لا رہا ہے، دوسری قوم کے پیغمبر پہ ایمان لا رہا ہے، اپنی قوم کی مخالفت کر رہا ہے. تو اللہ کو اتنا پسند آیا، پورے 2 یا 3 رکوع ہیں، اللہ نے صرف اسی کی باتوں کو نقل کیا. اس نے اسمبلی میں یہ تقریر کی، اس نے اسمبلی میں، آج کوئی اسمبلی میں لمبی تقریر کرے تو اس کو میڈیا جب کوریج دے گا جب اس کی کوئی اہمیت ہو، ہے بھائی. ایویں کوئی بھی اٹھ کے تقریر کرے تو میڈیا تھوڑی 2-4 باتیں بتائے گا، آج شیخ رشید نے یہ بڑکی ماری ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ آ جائے گی مارکیٹ میں اور لوگ کہہ لیں گے بھائی عمران خان نے یہ تقریر کی ہے، فلاں نے یہ تقریر کی ہے. پوری تقریریں بیٹھ کے کوئی بھی نہیں سنتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تقریر قرآن مجید میں A to Z بیان کی ہے. یہ کہا اس نے، پھر یہ کہا اس نے، پھر یہ کہا. اتنا پسند آیا اللہ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی اور حق کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. اس نے بیان کیا ٹی وی پر کچھ چینل دیکھے جا سکتے ہیں، جیسے بچوں کے کارٹون، نیوز چینل اور کھانے کے چینل. دیکھو چینل جو جائز چینل ہے وہ دیکھنا تو جائز ہے، مگر اس چکر میں گھر میں ٹی وی رکھنا جائز نہیں ہے.
کھانا پکانا کوئی خاتون اگر سیکھنا چاہتی ہیں اور وہاں سکھانے والی بھی عورت ہے تو جیسے انٹرنیٹ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹیلی ویژن کے چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس بہانے جب آپ ٹی وی گھر میں رکھو گے تو پھر سی وی میں صرف کھانا پکانے کا طریقہ نہیں آتا، اور کھیر بنانے کا یا کوفتے بنانے کا نہیں، الو بنانے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے. شوہر کو الو کیسے بنایا جاتا ہے ڈراموں میں بتایا جا رہا ہے. تو کچھ چیزیں تو وہ ایسی بنانا سکھاتے ہیں جو اچھی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں وہ ایسی بنانا سکھاتے ہیں اور لاشعوری طور پر آپ سیکھ رہے ہیں. ٹی وی میں ڈرامے دکھائے جاتے ہیں کہ بہن بھائی سے بدتمیزی سے بات کر رہی ہے چیخ کے، عورت اپنے شوہر سے چیخ چلاق کے بات کر رہی ہے، تو یہ چیزیں عورتیں سیکھتی ہیں، وہ بھی اسی طرح بات کرتی ہیں. بیٹا ماں سے ایسے بات کر رہا ہے، تو یہ کلچر بگڑ رہا ہے. اس لیے اس بہانے ٹی وی گھر میں نہ رکھیں، انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا کریں یہ چیزیں. کھانا پکانے کے طریقے سیکھ رہی ہیں خواتین، کھانا پکاتی پھر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے، کھانا پکانے کے طریقے سیکھ رہی ہیں، پکتا پھر آتا پھر بھی کہاں سے ہے؟ باہر سے ہی آتا. سال میں ایک آدھ دفعہ چلو آگے کھلا لیا. کسی نے کہا صحابہ کرام نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ بھائی 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے، کسی نے کتنی کی؟ اتنا ضرور ہے کہ کوئی ایک بھی میرے علم میں ایسا نہیں ہے جس نے، خواتین بیٹھی میں بھاگ جائیں گی یار، تم لوگ خود ایسے سوال پوچھ کے یہ موضوع لے کر آتے ہو. وہ پریشان ہے، ہمارے میاں بھی آ رہے ہیں یہاں پہ، تو بہرحال کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے صرف ایک کی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بہت مشکل کام ہے یہ. کر کے پھر میرے پاس آتے ہیں روتے ہوئے. ایسے درجنوں واقعات ہوئے ہیں. بیان سنا، شادی کی، میرے پاس آئے، یار بہت برا ہو رہا ہے آج کل میرے ساتھ، بہت برا ہو رہا ہے حضرت، میں بتا نہیں سکتا. ایک صاحب آئے میرے پاس، اچھے بھلے، دوسری شادی کی، اتنا دباؤ سسرال کی طرف سے، پہلے تو ایسے مر رہے ہیں، یوں ہو رہے ہیں عجیب سے، شریف آدمی، نیک، داڑھی بھی ہے، نمازی بھی ہے اور اچھا خاصا کھاتا پیتا بھی. 3 دن کے بعد میں نے فون کیا، میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے حضرت سٹا لگا رہا ہوں میں، مذاق نہیں. کہہ رہے اب میں عجیب سی میں دماغی سکون کے لیے سٹے لگا رہا ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے. اور پھر بلی میرے اوپر ڈالتے، مجھے انہوں نے بولا تھا ٹھیک، کس نے بولا تھا؟ انہوں نے بولا تھا. تو دوسری شادی یہ جو کرنے کی میں ترغیب دیتا ہوں، یہ قربانی دینے کے لیے، جنت کے لیے. دنیا کے مزے نہیں ہیں اس میں، یہ ذہن میں رکھو. دنیا کے مزے ہوتے تو زرداری صاحب کی سب سے پہلے 4 بیویاں ہوتی ہیں. وہ تو ایک جب گئی ہے انہوں نے کہا یار چلو اپنی ذمہ داری پہ چلی گئی، شکر ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ وہ ایک اس کے لیے وہ ٹینشن بنی ہوئی تھی. ایک بیوی لوگ کہتے ہیں آج کل جو ہے نا سرگنجا کر دیتی ہے. تو اس لیے جس نے کرنا ہے جہاد کی نیت سے کرے. جیسے کوئی جہاد پہ جا رہا ہوں نا، انڈیا پاکستان کی جنگ ہو گئی، آرمی نے آپ کی تشکیل کر دی، اب یہ تھوڑی کہ میں وہاں جاؤں گا تو لڈو ملیں گے، بھائی بم ملیں گے، گرنیڈ آئے گا، دھام، ادھر سے ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، ادھر سے ہاتھ ٹوٹ رہا ہے. آدمی کیا کہتا ہے؟ یار چلو اللہ کے لیے شہادت ہے. تو جب دوسری شادی کرو ضرور، مگر اس نیت سے کہ ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے، ہاتھ بھی ٹوٹ سکتا ہے، پاگل بھی ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے. ثواب کی گارنٹی ہے، حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں اکثر ایک واقعہ اپنا سناتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست تھے، عمر ان کی 50 سال، مجھ سے عمر میں بڑے تھے کافی. تو مجھے ایک دن ہوٹل پہ لے گئے کہ یار چلو آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے. میں نے کہا آج تک کبھی انہوں نے مجھے اتنی عزت دی نہیں ہے، اتنا پروٹوکول دیا نہیں. آج پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، عمر میں بھی مجھ سے زیادہ ہے، میں اس وقت اور بھی بہت کم عمر تھا. تو مجھے بڑے لے کے کہہ رہے ہیں یار ہوٹل پہ دودھ پتی منگوائی، یار دودھ پتی لا. کہہ رہا ہے یہاں بیٹھ کے نہیں، ہوٹل پہ تسلی سے چپکے سے بات ہوگی. میں نے کہا جی. کہہ رہے ہیں یار آپ نے کتاب بھی لکھی ہے 4 شادیوں پہ، اور میں نے سنا آپ بہت دائی ہیں اس کے، اور میں بھی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، میں بھی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کی بیوی راضی ہے؟ کہہ رہے ہیں بیوی تو راضی نہیں ہے. میں نے کہا بچے؟ کہہ رہے نہیں بچے بھی راضی نہیں ہیں. ماشاءاللہ. میں نے کہا اچھی بات ہے. کہہ رہے جائز تو ہے نا؟ میں نے کہا پھر بھی جائز ہے. تو کہہ رہے آپ کا بڑا تجربہ ہے تو مجھے مشورہ کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا مشورہ نہیں، میں شرعی حکم بتا رہا ہوں. ثواب کی گارنٹی ہے، حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ میرا گریبان آ کے پکڑتے ہیں، بھئی آپ نے ترغیب دی تھی، ہم نے کر لیے، تو اب کیا تم؟ تو میں نے ترغیب دی تھی، میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ایک تو ایسا بیوقوف آدمی لانڈی سے آیا، کہہ رہے میری بیوی ہے وہ بیچاری خدمت نہیں کر پاتی، اس کے کام بہت ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں ایک اور کر لوں گا گھر میں جو ہے نا، تو وہ برتن دھو لے گی، یہ جھاڑو لگا لے گی. لانڈی سے اس کام، اور انجینئر تھا، پڑھا لکھا آدمی. میں نے کہا یار پڑھے لکھے بھی اتنے بیوقوف ہوتے ہیں. میرے پاس وہ سمجھ رہا تھا میں بڑی حوصلہ افزائی کروں گا. انہوں نے کہا یار تیسری بھی کر لے، پوچھا وہ لگا دیا کرے گی ہے بھائی، اور چوتھی بھی کر لے، کپڑے وہ دھو دیا کرے گی.
تو وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. میں کرتا ہوں لیکن میں پوری اس کی حیثیت بتا کے کرتا ہوں کہ لڈو کھانے کے لیے نہیں ہے, یہ جہاد ہے, جہاد. تو بہت اس میں مخالفت ہوتی ہے, ڈنڈے چلتے ہیں, سر پھٹتے ہیں, عدالتوں میں کیس چلتے ہیں. ہم نے کہا ایسی کی تیسی, بس مر جائیں گے نا بھائی, مر جائیں گے. تو ہم تو مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے شہادت کے لیے, اور واقعی مرنے لگا تھا. ٹھیک ہے نا, واقعی مرنے لگا تھا. میرے پیچھے بندوقیں نکل آئی تھیں, بندہ دکھاؤ بابو جان سے ماریں گے, ایسا کچھ ہوا ہے. میری والدہ کہہ رہی ہے بھاگ جا گھر سے, مار دیں گے جان سے. عجیب حالات ہو گئے تھے. یہ سب کچھ ہوتا ہے. ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا, ابھی تو ماشاءاللہ آ رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے جو قربانی کہہ لیں یا حالات کہہ لیں, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو بڑا مشکل ہے, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں یار حوصلہ پیدا کرو, حوصلہ. کیونکہ عورتوں کو ضرورت ہے اس کی, مردوں کو ضرورت نہیں. عورتیں اتنی بیوہ, اتنی طلاق یافتہ, اتنی کنواریوں کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں. یہ ان کو کیا کریں, ان کا کوئی حل ہے معاشرے میں کسی کے پاس؟ اس لیے کہتا ہوں. تو وہ آئے کہنے لگے یار میری ایک بیوی ہے گھر میں ہے نا, وہ جھاڑو لگا لے گی, اور وہ اس کے برتن دھونے کا ٹائم نہیں ہے, تو اگر میں ایک اور کروں گا تو وہ بھی آ جائے گی. میں نے کہا ہاں. پھر میں نے اس کا مذاق پڑھا. میں نے کہا وہ ایک سر دبایا کرے گی, ایک آپ کے پاؤں دبایا کرے گی. کتنی ہنسی خوشی آپ کی زندگی گزرے گی. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا پاگل ہو رہا ہے کیا؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ ایک گھر میں رکھنے کا تو دماغ سے نکال دو. میں نے کہا اگر آپ ان دونوں کو ایک گھر میں رکھو گے تو آپ خود کہاں رہو گے پھر؟ اور میں نے کہا اگر دونوں کو ایک گھر میں رکھا تو ایک ہیلمٹ خریدو, ہیلمٹ خرید کے گھر میں جایا کرو. بائک بغیر ہیلمٹ کے چلا لو, نقصان نہیں ہے. دو ایک گھر میں ہوئی تو ہیلمٹ کے بغیر اگر آپ گھر میں داخل ہوئے, میری ذمہ داری نہیں ہے. ادھر ادھر چوٹ آ گئے, اس کا علاج ریپیئرنگ ہو سکتی ہے, سر کی چوٹ کی ریپیئرنگ نہیں ہوتی. کیا آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, آپ تو اتنی میں نے کہا یہ تھوڑی تکلیف دیتا ہوں اللہ کے بندے. ایک سر دبا دے گی, ایک پاؤں دبا دے گی, ایک جھاڑو لگا دے گی, کپڑے دھو دے گی. تو اس طرح کے لوگ ہیں. تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا بھائی حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, ثواب کی آخرت میں جنت میں جائے گا اگر برداشت کر لیا. ٹھیک ہے, آخرت میں انشاءاللہ. اللہ ایک نے کسی نے لطیفہ سنایا نا کہ ایک جنت میں جو ہے نا, ایسے ہی لطیفہ ہے یہ کہ بھائی وہ ایک فرشتے کھڑے ہوئے, تو حساب کتاب کیسے ہو رہا ہے, ادھر آؤ بھائی. ہاں بھائی کتنی شادیاں تھیں, ایک شادی ادھر جاؤ جہنم میں, چلو چلو. دوسرا آیا, بھائی کتنی شادی ہیں, ایک شادی ادھر جہنم میں. ہاں بھائی کتنی شادیاں, دو, ادھر چل جنت میں جائیں آپ. کسی نے اعتراض کیا یار یہ کیا, یہاں تو نہ نماز کا سوال ہو رہا ہے نہ زکوٰۃ کا سوال ہو رہا ہے, ہم نے تو بہت کچھ سنا تھا, صرف شادیوں کی تعداد پوچھی جا رہی ہے. تو فرشتے نے کہا اصل میں جو ایک ہے نا, جو ایک والے وہ دنیا میں جنت کا مزہ لے کے آئے ہیں, وہ ان کو جہنم میں جانے دو, اور جو دو ہے وہ بیچارہ دنیا میں جہنم دیکھ کے آ کے ہے, اس بیچارے کو دوبارہ کدھر جہنم میں بھیجے, کچھ دن اس کو سکون سے زندگی گزارنے دو. تو یہ ایسے ہی بنایا ہوا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ ہے, تو اس لیے جہاد کی نیت سے ہے, یہ مزے اڑانے کی نیت سے نہیں. حضرت علی نے کتنی شادی کی, اور یہ کون ہے یہ بندہ سامنے لاؤ بھائی, کتنی شادی کی. اور فاطمہ کی حیات میں, حضرت فاطمہ کی حیات میں شادی نہیں کی. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے 4 شادیاں کی ہیں. 4 بیویاں تھیں جب آپ کی شہادت ہوئی ہے. ایک ہی امام ابو حنیفہ اور مالک کو ماننے کا کیا مطلب ہے, اور یہ حدیث ثابت ہے, کیا مطلب؟ ایک ہی امام کو مانتے تو سب کو ہیں جتنے مجتہدین ہیں, لیکن فالو ایک فقہ کو کیا جاتا ہے, ایک فقہ کو. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں سارے مسلکوں کو آپ فالو کرنا شروع کر دیں, یہ ممکن نہیں ہے. تو انتظامی چیز ہے, اس میں ایک ہی کو فالو, سب برحق ہیں, فالو ایک کو کیا جائے گا. وطر کی نماز 1 رکعت پڑھ سکتے ہیں. امام حنیفہ کے یہاں 1 رکعت وطر نہیں ہے, کیونکہ وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت وطر پڑھی ہے, اس کا امام حنیفہ کے نظر میں مطلب یہ ہے کہ یوترو بواحدۃ, 1 رکعت کے ذریعے جس نماز کو طاق بنایا ہے. یوتر کا معنی دوسرے علماء ترجمہ کرتے ہیں وطر, یعنی بواحدۃ کا یوتر کا مطلب وطر پڑھنا, جبکہ یوتر کا اصل مطلب کیا ہے, جفت کو اوڈ ہوتا ہے نا اعداد میں, بھائی جو 2 پہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں اور جو 2 پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے. تو یوترو کا مطلب ہے کہ ایسا عدد لانا جو 2 پہ ڈیوائڈ نہ ہو سکے. تو بواحدۃ کا مطلب 2 رکعتوں کے بعد 1 رکعت ملا کے اس 2 کو طاق بنا دیا. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 2 کے بعد 2 سلام سے 3 وطر پڑھے ہیں, تو یہاں پہلے سلام سے مراد ہے التحیات, اس میں السلام علیکم جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ سلام مراد ہے, کیونکہ صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے, حضرت عائشہ سے مروی ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن. حضرت عائشہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے اور صرف آخر میں سلام پھیرا کرتے تھے. تو اس حدیث کو بنیاد بنایا ہے امام ابو حنیفہ نے, ایک تو اس لیے کہ
بالکل متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح مسلم کی ہے، بخاری کا مجھے علم نہیں کہ بخاری میں بھی ہے یا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ گھر کی نماز کو زیادہ بہتر جانتی ہیں. اور تیسری بات یہ قیاس کے مطابق ہے، دوسری نمازوں کے مشابہ ہے، کیونکہ ایک رکعت ہمیں اس کے علاوہ کوئی نماز ملتی نہیں ہے، تو اس لیے جو ایک رکعت والی روایتیں ان کو اس حدیث کو سامنے رکھ کر اس کی تعویل کی ہے. دوسرے ائمہ نے تعویل نہیں کی. تو ایک فقہ کو فالو کریں، اگر امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں تو پھر 3 ہی رکعت وتر پڑھا کریں اور ایک والے پر انگلی نہ اٹھائیں. اہل باطل میں اور اہل حق میں فرق یہ نہیں ہوتا کہ 3 پڑھتے ہیں یا 1 پڑھتے ہیں. اہل حق 3 بھی پڑھتے ہیں، اہل حق میں ہمیشہ سے 1 رکعت والے بھی رہے ہیں. لیکن باطل وہ ہوتا ہے کہ وہ 3 والے پر اعتراض کرے یا 3 والا 1 والے پر اعتراض. یہ نئے فرقے جو آج کل پیدا ہو رہے ہیں نا، یہ دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ تیری نہیں ہو رہی میری، میں حدیث کے مطابق پڑھ رہا ہوں تو حدیث کے خلاف کر رہا ہے. یہ غلط ہے. دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد پڑھتے ہیں، کون سا طریقہ صحیح ہے؟ فقہ حنفی میں رکوع سے پہلے ہے، امام شافعی کے ہاں رکوع کے بعد ہے. امام صاحب اگر عورتوں کی نماز کی نیت نہیں کرتے تو عورتوں کو ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. ہاں ہو جائے گی. عورتیں امام کے پیچھے ہونے کی نیت نہ کریں تو ان کی نماز ہوگی. اگر وہ عورت امام کی اقتدا کی نیت نہیں کرتی تو اس کی پھر اپنی نماز ہوگی، امام کے پیچھے وہ والی نماز نہیں ہوگی. اگر پھر بھی امام کی رعایت کرتی ہے تو اس کی اپنی نماز باطل ہو جائے گی. سمجھ رہے آ گئی نا بات؟ کیونکہ اتحیات کے بعد اس کو کھڑا ہونا تھا، وہ نہیں ہو رہی کھڑی. اگر امام صاحب جب کھڑے ہوں گے تو بھائی جب آپ نے نیت ہی نہیں کی ہے امام کے مقتدی بننے کی تو آپ کی تو اخپل نماز ہو رہی ہے نا. پھر اخپل طریقے سے آپ نماز، اخپل پشتو کا لفظ ہے، اخپل طریقے سے نماز ہو رہی ہے تو پھر نہیں ہوگی. تو نیت کر لیں تو صحیح ہے، جماعت کا ثواب مل جائے گا. میں دین سے دور ہو رہا ہوں، اکثر دن میں 1-2 نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. علماء کی، بزرگوں کی صحبت اختیار کریں، تبلیغ میں وقت لگائیں اور ایک دفعہ ہمت کر کے کھڑے ہو کر 50 رکعت نفل پڑھ لیں اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے. ہمت کر لیں 50. اس سے کیا ہوگا؟ نماز سے نفرت اور وحشت ختم ہو جائے گی. یہ حقیقت ہے. جو کام نہیں ہو رہا نا وہ ایک دفعہ بہت زیادہ کر لو تو وہ پھر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور تبلیغ بہت بہترین چیز ہے تکبیر اولیٰ کا پابند بنانے کے لیے. میری بیوی کا 2 بار آپریشن ہے، بیٹیاں پیدا ہو چکی ہیں. ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں بیٹا عطا فرمائے، تو دعا بتا دیں یا کوئی عمل بتا دیں. دعا کریں اللہ سے جیسے زکریا علیہ السلام نے. میں آپ کو پتہ ہے وظیفے نہیں بتاتا، اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح بیٹا دے دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.